الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ یہ ہے اذهبوا، لے جاؤ بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص، یا تم جاؤ اور جاتے میری یہ قمیص ساتھ لے کر جاؤ، میری اس قمیص کے ساتھ تم جاؤ، فألقوہ، پس ڈال دو اس کو علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یأت بصیرا، وہ ہو جائیں گے بینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، اور آ جاؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اجمعین، سب کے سب، یا لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال سب کو. وَلَمَّا، اور جب فصلت العیر، چل پڑا قافلہ، روانہ ہو گیا قافلہ، قالا، تو فرمایا ابوہم، ان کے باپ نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لأجد، البتہ پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا سمجھ کر بہکی ہوئی باتوں والا، بے عقل اور سٹھیا نہ سمجھو. قالو، کہنے لگے، تاللہ، قسم اللہ کی، انک، بے شک تو، لفی، البتہ بھی، ضلالک القدیم، پرانی از خود رفتگی کے ہے، یعنی وہی پرانی باتیں ہیں، پرانے تصور ہیں، غلط خیالات ہیں، یا مراد کہ یوسف کی محبت، اس کی یاد کی کثرت اور امید وصال رکھنے کی وجہ سے آپ کی عقل میں فتور آ گیا ہے، کمی آ گئی ہے، یعنی آپ پرانی غلطی میں مبتلا ہیں. فلما، بس جب، ان جاء البشیر، جب آیا ان کے پاس بشارت دینے والا، القاہ، تو ڈالا اس قمیص کو، علی وجہہ، ان کے چہرے پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا، پس وہ ہو گئے فوراً بینا، یعنی فی الفور ان کی بینائی عود کر آئی، یا جو کمی وغیرہ تھی، کمزوری تھی، وہ ختم ہو گئی، طاقتور بن گئے، اور بڑھاپے کے بعد جوان بن گئے. قالا، تو فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما وہ لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا، بخشش مانگ لیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یا چونکہ دونوں کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کا حق بھی مارا گیا،
یوسف علیہ السلام کا حق بھی مارا گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں تھے، اس وجہ سے اس طرح کہہ دیا استغفر لنا کہ آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں، معافی طلب کریں ہمارے گناہوں کی، انا بے شک ہم کننا ہم یہ خاطئین خطاوار ہیں، یعنی قصور ہمارا ہی ہے، لہذا آپ دعا کیجئے، سفارش کیجئے کہ ہمیں بخش دیا جائے، یعنی دونوں سے ہماری سفارش کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی۔ قالا تو فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا، معافی طلب کروں گا تمہارے لیے ربی اپنے پروردگار سے، انہ بے شک وہ ہوا وہی الغفور بخشنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ فلما بس جب دخلو داخل ہوئے علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، یعنی جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے آل اولاد سب کے سب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو آوا الیہ ابویہ جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، یعنی خوب اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو اپنے قریب کیا، اپنے پاس لائے، اس خیمے یا محل میں روک دیا گیا، اتار لیا گیا۔ وقال اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے ادخلوا مصر داخل ہو جائیں اس شہر میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین امن میں، یعنی اب کسی قسم کی بدامنی نہیں ہوگی، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی خاصالی نہیں ہوگی، عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ امن کے ساتھ آپ اس شہر میں اب داخل ہو جائیں۔ سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ امتحان کا جو دور تھا وہ ختم ہونے والا تھا، اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اب ہونے والی تھی، لیکن اس کے لیے ذریعہ اور سبب کیا بنا؟ بنیامین بن گیا۔ بنیامین کو روکنے سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی یاد دوبارہ ستانے لگی، اور پھر اپنی اولاد کو، بیٹوں کو نصیحت اور تلقین بھی کی کہ اللہ تعالیٰ سے تم مایوس نہ ہونا، اور جاؤ یوسف اور اس کے بھائی ان کی تلاش شروع کر دو، شاید اللہ تعالیٰ میری اور ان کی ملاقات فرما دے، اور قرائن سے بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بھی ضرور ملا دے گا۔ تو اولاد سے کہا کہ تم جاؤ، اور جب وہ پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس درماندہ تھے، اور یہاں تک کہ خیر خیرات اور تصدق کی باتیں کی کہ جی ہم پر کچھ احسان کیجئے، کچھ خیرات دیجئے کہ ہمیں سخت تکلیف پہنچی ہے، مسنا و اہلنا الضر، تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نرمی کیجئے، غلہ بھی دیجئے اور اس بھائی کو چھوڑ بھی دیں ہمارے ساتھ۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے بھائیوں کا یہ رویہ نہیں ہے، ان کے اندر تو سختی بھی ہے، شاہانہ طبیعت ہے، لیکن اب مجبور ہو چکے ہیں، اور گویا اتنے مجبور ہو گئے کہ دوسروں کے سامنے ذلت اور خواری مترشح ہو رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے، اور فرمائے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، اپنے اس فعل سے ناواقف تھے، اس فعل کے برے نتیجے سے ناواقف تھے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا اثر پڑے گا، عند اللہ کیا اثر پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول رہے ہیں، اس کا تمہیں علم نہیں تھا، لیکن میں تمہیں آج جو ہے نا بخشتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ہوں، صبر سے کام لیا۔ فرمائے کہ جو صبر سے کام لیتا ہے، تقوی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ تقوی اور یہ صبر کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن اس کا حصول بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے کسی صاحب دل کی صحبت کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے
کسی کیفیت احسان کے حصول والے کی صحبت کی ضرورت ہے، جو اس مقام پر فائز ہے، جو خود صابر ہیں، جو خود تقوادار ہیں، کیونکہ پیشوائی اسی کو ملتی ہے جو تقوادار ہوتا ہے، جو صابر ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ اللہ تعالیٰ جو منصب کسی کو دیتا ہے، خصوصیت کے ساتھ دینی منصب اور عمومی طور پر دنیاوی منصب بھی، تو ایسے لوگوں کے اندر صبر ہوتا ہے۔ دنیا داروں کے اندر آپ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مرتبہ دیا ہے، منصب دیا ہے، جاہ دی ہے، تو ان کے اندر بھی صبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے، یعنی للہ صبر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مخلوق سے کچھ فوائد ان کے مربوط ہوتے ہیں، توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے دیں گے، آسان الفاظ میں ہمیں ممبر بنا دیں گے، آگے بھیج دیں گے، اسمبلی تک پہنچا دیں گے، یا یہ جو خاص کرسی ہے، اقتدار ہے، اس تک ہمیں پہنچانے میں اس عوام کا ہاتھ ہے، تو وہ پھر اس وقت عوام کے ساتھ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے ہیں، تحمل اور برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ عام آدمی ہوگا لیکن وہ جا کر اس کو سنا دیتے، دیکھو ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا، فلاں کیا تھا، ہمارا کام نہیں ہوا، بس ہماری بس ہے، آئندہ کے لیے ہم اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کتنی لجاجت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تواضع سے کام لیتا ہے، اگر گالم گلوچ بھی ہو جائے تو وہ ہنسی خوشی جو ہے نا اس بات کو برداشت کر لیتا ہے، وہ خندائے واڑی ہم پشتو میں کہتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیتا ہے، سر سے نظر کر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے کہ چلو خیر ہے، اگرچہ بعد میں اس کا بدلہ وہ ضرور لیتا ہے، ظاہراً ایک جیسا باطناً کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کو اور دکھانے کو اور، کہ ظاہر میں تو جی جان کرتے ہیں ہاں جی ایک تھپڑ لگایا تو دوسرے رخسار بھی ایسے کریں گے، اس پر بھی مارو، کیونکہ اب ایام ایسے ہیں، دن ایسے ہیں کہ تمہاری ضرورت پڑے گی، لیکن پھر بعد میں اپنا بدلہ چھوڑتے نہیں ہیں، انتقام لیتے ہیں کہ بھئی ہماری تو تذلیل ہو گئی ہے، لیکن عوام کے درمیان صبر سے کام لیتے ہیں تاکہ ہمارے مفادات پر زد نہ پڑے، مفاد حاصل کر رہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر لیتے ہیں، تھوڑی رسوائی اختیار کر لیتے ہیں، شکستگی اختیار کر لیتے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ نہ کچھ نوالا دے ہی دیتا ہے، ساڈو کے موٹو کے لوگوں کی کچھ منصب مل ہی جاتا ہے، کس وجہ سے کہ اپنے کو ذلیل کر لیا، تواضع اختیار کی، صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے نا کہ لوگوں کی باتوں کو سنا، خاموشی اختیار کر لی، آہو بگوت ان کی خوب جو ہے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، گویا اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، یعنی ایسے جو ہے نا خاموش ہو جاتے ہیں کہ بالکل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو مقصود کیا ہے کہ جس کو بھی یہ منصب ملا ہے صبر کی وجہ سے ملا ہے۔ البتہ دینی شہرت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس میں تقوی اور طہارت لازم ہے، صرف صبر کا سے کام نہیں چلے گا، تقوی اور طہارت بھی، یا یہ کہ صبر تقوی اور طہارت ہی کا نام ہے اور تقوی صبر ہی کا نام ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا، مصائب پر صبر کرنا، طاعات میں لگے رہنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں اور اسی کو صبر کہتے ہیں۔ یہی تقوی ہے، یہی صبر ہے نا۔ صبر کیا ہے کہ مصائب کے وقت انسان جزا فضا نہ کرے، طاعات پر لگا رہے، صبر علی العمل فی العمل اس کو حاصل رہے تو یہ صابر ہے، اور صبر عن العمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ صابر ہے، اور تقوی بھی اسی کو کہتے ہیں، امتثال المأمورات، اجتناب المنہیات، ترک الشبہات، تقلیل المباحات، انخلاء القلب عن غیر اللہ۔ تو یہ دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ تقوی اور طہارت ہوگی تو صبر بھی ہوگا، یعنی جو حقیقی صبر ہے۔ ہم تو صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی جزا فضا نہ کرو، یا کسی نے اگر تیز بات کی دی ہم کہتے ہیں یار خیر ہے تم صبر کرو، برداشت کر لو، یہ عام فہم صبر ہے۔ اصل صبر کیا ہے کہ طاعات پر انسان قائم اور دائم رہے، کرتا رہے، لگا رہے، اور مصائب پر بھی صبر کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو یہی تقوی ہے نا، امتثال المامورات، کہ اطاعت کر رہے ہو تو کرتے رہو، اجتناب المنہیات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ صبر عن العمل ہو گیا۔ اور تیسرا شبہات سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچاؤ، تخلیہ جو ہے نا وہ اختیار کرو، کیفیت احسان کا حصول یہ اپنے اوپر لازم کر لو، تو اہل اللہ کے پاس انسان اسی کے لیے جاتا ہے کہ کیفیت احسان مجھے حاصل ہو جائے، کہ عبادت تو میں کر رہا ہوں لیکن خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے، عبادت ہو رہی ہے لیکن بہت سمجھ کر رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ نہیں کر رہا،
خوشنودی کے ساتھ نہیں کر رہا، مزہ لے لے کر نہیں کر رہا، بلکہ ایک بوجھ سمجھ رہا ہے اپنے اوپر، اگرچہ یہ بھی غنیمت ہے کہ عقلی محبت تو اس کو حاصل ہے، عقلاً مان رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں نے یہ عبادت کرنی ہے، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں انسان کو عقلی محبت کے ساتھ ساتھ تبھی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اعمال صالحہ نہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دین اس کے لیے نہ صرف آسان بلکہ لذیذ تر بن جاتا ہے، پھر عمل نہ کرنے سے اس کو بے چینی حاصل ہوتی ہے، جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، بے چینی وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، کمیت میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی یہ کہہ سکتا ہے یا کہہ دے کہ جی نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے فرض کی ہے نماز، گھر میں پڑھ لیں گے، مسجد میں پڑھ لیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، ذکر اذکار ہم گھر میں کر لیں گے، مسجد چلے جائیں گے، تلاوت ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک ہر جگہ موجود ہے، تو پھر صحبت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ صحبت سے انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، کمیت میں کمی نہیں ہے۔ کوئی کہ میں اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں، شیخ کے پاس جاتا ہوں، نماز کی جو کمیت ہے اس میں کمی ہو جائے گی، کہ مثلا مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، چلو اللہ والوں کی صحبت میں رہ رہا ہوں تو 5 پڑھ لوں گا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اصول میں تو کوئی کمی ہو نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم جیسے دیا وہ اسی طرح رہے گا اپنی جگہ پر، کمیت میں کمی نہیں ہے، صرف کیفیت میں جو ہے نا وہ کمی بیشی آ جاتی ہے۔ الایمان یزداد ینقص و یزداد، یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ عمل تو پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، لیکن پہلے کس جذبے کے ساتھ کرتا تھا، کس انداز سے کر رہا تھا، اور اب کس طرح کرتا ہے، یہ انسان کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ صحبت کے میں رہنے کے بعد یہ چیز انسان کو اندر خود محسوس ہوتی ہے، دوسرے کو وہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہ حال کا نام ہے نا، حالی چیز ہے، تو حالی چیز کو افعال میں کیسے جو ہے بیان کریں گے؟ ایک چیز حال ہے، اس کو افعال میں تو نہیں بیان کر سکتے نا، اگر بیان کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں ہوگا بیان کرنے کا، اور اگر بیان کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو ممکن آپ سے غلطی ہو جائے۔ تو جو چیز حال کی ہو تو اس کو صاحب حال ہی سے انسان سمجھ سکتا ہے، خود صاحب حال بنے گا، پھر جو ہے نا اس چیز کو وہ سمجھ سکے گا۔ اس کی مثال حضرت بیان فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے اگرچہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے، بے ڈنگی سی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اچھی مثال ہے، لطیفہ سمجھ لیں، کثیفہ سمجھ لیں، اس سے کہ جب تک انسان اس کو خود نہ چکھے تو وہ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا، خود تو سمجھ جائے گا لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ سمجھا سکے، کیونکہ معاملہ حال کا ہے، قال کا نہیں ہے۔ تو فرمائے کچھ طلباء تھے، طالب علم تھے، ذرا شوق سے ہوتے ہیں، رنگین مزاج ہوتے ہیں، تو آپس میں گفت و شنید ہوئی، لوگوں سے سنا کہ بھائی شادی ہوتی ہے، ایسے اس میں مزہ ہوتا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، تو ان کو بھی شوق چڑھ گیا کہ بھائی ہمیں بھی شادی کرنی چاہیے، تو آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ شادی کے بڑے فضائل سنا ہے، بڑا جو ہے نا ہنگامہ ہوتا ہے، مزے ہوتے ہیں، چسکے ہوتے ہیں، پھر تو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت تو جذبہ ہوتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے، بےتاب ہوتا ہے کہ یار کسی طرح ہو جائے، تعویذ کا سہارا لیتا ہے، دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، سفارش کا سہارا لیتا ہے کہ وہی کچھ کرو میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو شادی کے متعلق سنا ہے بڑی اچھی چیز ہے تو کرنی چاہیے، سب نے مشورہ کیا، اسے کہا یار تم کر لو، اگر شادی اچھی چیز ہوئی تو ہم بھی جو ہے نا یہ قدم اٹھا لیں گے، ہم بھی اس دریا میں کود پڑیں گے، اور اگر اچھی نہیں ہوئی تو چلو ایک مصیبت میں پھنس کے باقی تو بچ جائیں گے نا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ انتظام کیا، اس کے گھر والوں کو منایا، منت سماجت کی وغیرہ وغیرہ، جیسے تیسے بھی وہ اس کی شادی کروا دی۔ اب شادی کروا دی تو بس وہ غائب ہو گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پھر زن مرید بن جاتا ہے، پھر جو ہے نا دوربین میں بھی نظر نہیں آتا کہ کون کدھر ہے اور کہاں ہے۔ ابھی تو بڑے قریب قریب آنے، بہت سے ہمارے دوست ایسے تھے کہ بہت قریب ہوتے تھے، حضرت فرماتے دیکھو ان کو اپنی غرض ہے یہ جو ہے نا شادی کے چکر میں کہ جی دعا ہو جائے، کچھ توجہ ہو جائے، کام ہو جائے، لیکن فرمایا دیکھو پھر تمہیں یہ نظر نہیں آئے گا، اور واقعتاً ایسے ہی تھا، پھر وہ نظر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ پھر اپنی ضروریات زیادہ ہو جاتی ہیں نا، پریشانیاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، راحت ہے تو ساتھ تکلیف بھی ہے نا، خوشی ہے تو ساتھ غم بھی ہے، پھر جو ہے نا غم انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، ادھر بیوی بیمار ہو گئی جی، فلاں بیمار ہو گیا جی، رشتے بھی بڑھ جاتے ہیں، تعلق بھی بڑھ جاتے ہیں، ان تعلقات کا پاس رکھنا پڑتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، پھر اولاد کا غم، پھر جو ہے نا اولاد کی بیماری کا غم، بس یہ بکھیڑا ساری عمر لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کی شادی کروا دی، بس وہ بندہ غائب ہو گیا۔ اب یہ انتظار میں آ جائے گا، کل آئے گا، آ جائے گا، کل آئے گا،
خدا خدا کر کے 2 مہینے کے بعد یہ جو ہے نا نکل آیا، طالب علم نکل آیا، بڑا آشاش بشاش، بڑے سرا بجا تھا، خجوش جذبہ کیوں، بڑا خوش تھا۔ جب آ گیا تو سب نے اس کو گھیر لیا، ایک دوڑ رہا ہے، دوسرا گھیر لیا، بھائی وہ آ گیا، وہ آدمی ہمارا دوست آ گیا جس کی شادی کروائی تھی، دولہا میاں آ گیا جی۔ جب آ گئے اس کو جو ہے گھیر لیا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسے رہا، شادی جو ہے نا کر لی؟ ہاں ہو گئی۔ کیا جو ہے نا کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ مزہ تھا اس میں؟ اس نے کہا یار نہ پوچھو، دشمن تے مخاوی تصفن دے پکے، کسی کو بتانا نہیں ہے یار، کچھ تو بتاؤ نا، اسی لیے تمہاری شادی کروائی تھی کہ تم آ کر حالات سے ہمیں آگاہ کرو گے، اچھی چیز ہے بری ہے، کیا مزے ہیں، جو ہے نا کس قسم کے مزے ہیں، تم جو ہے نا ایسے خوش ہو جو ہے نا بیان نہیں کرتے، کہتے مزہ بہت ہے، کیا مزے ہیں؟ بڑا اس کو تنگ کیا، اس نے کہا یار دیکھو تنگ نہ کرو، ایسا مزہ ہے کہ جب تک تم خود شادی نہیں کرو گے نا تو اس مزے کو تم چکھ نہیں سکتے ہو، اور میری باتوں سے اس مزے کو تم محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ چیز جو ہے نا صحبت اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان صحبت میں نہیں بیٹھے گا اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ معاملہ حال کا ہے، تو حال کو قال میں آپ نہیں بیان کر سکتے نا۔ اس کی مثال حضرت بارہا بیان کر چکے ہیں۔ آسان مثال یہ ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ گڑ میٹھا ہے، گڑ میٹھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں آم بھی میٹھا ہے، دونوں میٹھی چیزیں ہیں، ایک گڑ ہے، گنا ہے، اس میں بھی رس ہے، اس میں بھی ذائقہ ہے، مٹھاس ہے، اور دوسری طرف آم ہے وہ بھی میٹھا ہے۔ لیکن آپ میں سے ایسا کوئی فہیم آدمی ہوگا، کوئی مدین صاحب کہیں میں فہیم ہوں، ہم ان سے یہ کہیں کہ جی آپ گڑ کی مٹھاس کو اور آم کی مٹھاس کو الگ الگ بیان کریں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے بھائی یہ قال کی چیز نہیں ہے، بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ دیکھو عملاً تمہیں گڑ بھی دے رہا ہوں، تمہیں آم بھی دے رہا ہوں، دونوں کو کھاؤ اور اس کے ذائقوں کو خود محسوس کرو کہ کون سی چیز کس حد تک کس درجے کی میٹھی ہے، اور تمہیں کون سی جو ہے نا چیز زیادہ بلی معلوم ہوتی ہے۔ اب ہیں دونوں میٹھی چیزیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ ان کے اندر مٹھاس ہے، کھٹاس نہیں ہے، ترشی نہیں ہے، اس کے اندر تلخی نہیں ہے، کڑواہٹ نہیں ہے، مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق چکھنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صحبت میں انسان یہ چیز سیکھتا ہے۔ بچے کو دیکھیں، ماں کی صحبت میں رہتا ہے، آغوش میں رہتا ہے، 2 کام کرتا ہے، کان کو استعمال کرتا ہے، آنکھ کو استعمال کرتا ہے۔ زبان تو نہیں چلتی نا، بچہ ہے، 2 سال کے بعد چلے گی، ہلکی ہلکی زبان چلے گی، کچھ باتیں سیدھی، کچھ جو ہے نا ٹوٹی پوٹی زبان میں لگا رہتا ہے، اور انسان کو مزہ بھی آتا ہے۔ اپنا جو ہے نا مدعا وہ بیان نہیں کر سکتا، 2 سال کے بعد بھی کچھ جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ بچہ صحبت سے سیکھتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں وہ استعمال میں لاتا ہے، یعنی آنکھ کو اور کان کو۔ کیسے؟ کان کو کیسے استعمال میں لاتا ہے؟ مثلا گھر میں جو بات ہوتی ہے اس کے کان میں وہ باتیں پڑتی رہتی ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے کان اس بات کو جذب کرتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ کان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے یہ آواز کو ضرور پکڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں مشین چل رہی نا، ہو رہا ہے، ہم تو نہیں چاہتے اس آواز کو سنیں، لیکن خود جو ہے نا کان اس کو کھینچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے سماعت کو سب سے پہلے رکھا کہ سب سے پہلے تمہارے کانوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، پھر والبصر، پھر آنکھ کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر والفؤاد، پھر دل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ ترتیب کیوں رکھی؟ یعنی جب کان میں ایک بات لگتی ہے، کان ایک بات سنتا ہے تو انسان کی نگاہ لامحالہ اٹھتی ہے۔ ڈز ہو گیا تو ہم ایسے کرتے ہیں سے چلو، یعنی آواز کان میں پڑتی ہے تو لامحالہ کان کی آواز آنکھ کو اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے نا۔ اب ڈز نہ ہو تو کس نے آنکھیں اٹھانی ہیں؟ کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ڈز ہوتا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں یار کیا ہو گیا، ایسے ہے نا۔ تو گویا کان کے ذریعے سے جو ہے سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو جب کان میں آواز پڑتی ہے آنکھ اٹھتی ہے، اور جب آنکھ اٹھتی ہے تو وہ نقشہ لے لیتی ہے، پھر دل میں جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے، پھر دل اس کے متعلق سوچتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی دل کی حفاظت چاہے وہ آنکھ کی حفاظت کرے، اگر کوئی آنکھ کی حفاظت چاہتا ہے وہ کانوں کی حفاظت کرے۔ اگر دل کی حفاظت چاہتا ہے تو آنکھ پر جو ہے نا معمور کر لے، اپنے آپ کو جو ہے نا اس کی محافظت کرے، آنکھ کو غلط استعمال نہ کرے تو دل محفوظ رہے گا، دل ٹھیک ٹھاک رہے گا، سالم رہے گا۔ اور اگر آنکھ کی حفاظت چاہتا ہے تو کانوں کو غلط استعمال نہ کرے، کانوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے
تو آنکھ غلط دیکھے گی نہیں، آنکھ غلط اٹھے گی نہیں، اور دل و دماغ میں غلط اثر اور تصور پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سب سے پہلے تمہارے کانوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کان کیسے استعمال کیا؟ غلط استعمال کیا، اس کا اثر نگاہ پر پڑ گیا۔ اچھا، نگاہ کو غلط استعمال کیا، اس کا اثر دل پر پڑ گیا۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب، کہ بھائی اس دل کو جو نا بنانا ہے، لیکن اس دل کے بنانے میں آنکھ کا بہت بڑا کردار ہے، اس دل کے بنانے میں کان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو کان صحیح استعمال ہوگا تو آنکھ بھی صحیح استعمال ہوگی، دل بھی صحیح استعمال ہوگا۔ تو دل کی حفاظت یہ کس پر جو ہے نا اس کا مدار ہے؟ آنکھ پر، اور آنکھ کا مدار کان پر ہے۔ تو گویا کان صحیح استعمال ہوگا تو سارے اعضاء و جوارح صحیح جو ہے نا وہ کام کریں گے انسان کے۔ تو کیا بات کر رہا تھا جی؟ یہ بات نکلی کیسے یہاں سے؟ میرا سب جو ہے نا ایسے مل گیا، کیا تھا؟ کوئی خاص بات تھی یار؟ ہاں جی، ہاں نہیں وہ تو ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کیا بات تھی؟ سر میں پوچھتا ہوں کیا بات تھی، کوئی یاد ہے؟ میں کہا شاید جو ہے اس کو یاد ہو، اس کو بھی یاد نہیں ہے میرا خیال۔ ہمارے سے خبر ہے کھولا سارے ایسے مل گئے ہیں، کسی کو بھی یاد نہیں۔ چلو اس میں بھی خیر ہوگی، پتہ نہیں کیا بات تھی جی، وہ تو ہوگی آپ جی۔ نہیں وہ تو ہو گیا، وہ مٹھاس بھی ہوگی، لیکن یہ کان والی بات کیسے نکل آئی؟ ہاں بچے سے بات نکل پڑی نا، کہ بچہ جو ہے نا دو کام کرتا ہے نا، وہ کان کو استعمال کرتا ہے اور آنکھ کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ مقصود ہے کہ کان پر سب سے زیادہ توجہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کان بیچارہ جو ہے نا ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے۔ آنکھ جو ہے نا جب ہم چاہیں گے تو یہ کام کرے گی، نہیں چاہیں گے تو کام نہیں کرے گی، بس ڈانٹیں بند کر دیں، بس آنکھ کا کام ختم ہو گیا، آنکھ کا کام ختم ہو گیا۔ دل میں بھی اختیارات آتے رہتے ہیں، یعنی وساوس آتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان تھوڑی کوشش کرے تو ان کو روک سکتا ہے، لیکن کان کے جو ہے نا آواز کو یہ جو ہے نا روکنے پر قادر نہیں ہے، اس پر قادر نہیں ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ہم نے مہر لگا دی۔ اور آنکھ کے بارے میں وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے سے بھی کام چل جاتا ہے نا۔ اب آنکھ کے سامنے پردہ آ گیا یوں تو آپ دیکھنے سے قاصر ہو گیا نا، اگرچہ بند نہ ہو، آپ صرف پردہ سامنے آ گیا تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اگر کان کے اوپر پردہ ڈالیں گے کچھ نہیں ہو، اس کے لیے مہر کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر روئی ٹھونسے گے، خوب سخت ہوگی یعنی روئی، تو پھر باہر کی آواز اندر جائے گی نہیں۔ سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ مفتی داؤد صاحب فرمایا کرتے ہیں سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ بچہ ان دو چیزوں سے کام لیتا ہے، کان کو استعمال کرتا ہے اور آنکھ کو استعمال کرتا ہے۔ کان کو کیسے؟ کوئی بھی گھر میں جو نا بات کر رہا ہے، یہ بات چل پڑی تھی، وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے، باپ نے کیا بات کی، ماں نے کیا بات کہی، بھائی نے کیا بات کہی، چچا نے کیا بات کہی، چچی نے کیا بات کہی، دادی نے کیا بات کہہ دی، دادا نے کیا بات کہی، نانا کیا کہہ رہا ہے، نانی کیا کہہ رہی ہے، پھوپھی خالہ، یہ سب لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، پڑوسن آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اس کو مخاطب نہیں کر رہے، آپس میں لگے ہوئے ہیں، زان کی لی گیا دیا رمضان کی لی، لیکن یہ ان باتوں کو جذب کر رہا ہے، کان کے ذریعے سے ان باتوں کو دل میں جمع کر رہا ہے، دل دماغ میں اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ آنکھ کو استعمال کرتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے، یہ کون ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ دادی ہے، یہ خالہ ہے، یہ دادا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چیزوں کی پہچان بھی جو ہے نا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آج تک کسی نے جو ہے نا بلیک بورڈ پر، فہیم الدین صاحب نے نہیں لکھا ہوگا بچے کے سامنے بلیک بورڈ پر، تختہ سیاہ پر، یا کبھی اس کو مخاطب کیا کہ دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، مجھے خوب پہچاننا، کہیں کل تم سے غلطی نہ ہو جائے۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، 2-4 سال تک پہنچو گے، تو یہ نہ ہو کہ تم پوچھو میرا باپ کدھر ہے، دیکھو مجھے خوب پہچان لینا، یہ میری شکل و صورت ایسا دیکھ لینا۔ ماں نے یہ نہیں کہا دیکھو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، ہماری شکل و صورت تو غلط نشی سار، یہ تمہاری دادی ہے۔ کسی نے کوئی تقریر نہیں کی، لیکن 2 سال کے بعد وہ بچہ خوب میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دیتا ہے، وہ پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ کون ہے۔ مثلا آپ کہیں
بابا کدھر ہے؟ عام طور پر آج کل بابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پشتوں میں کاکا اور لالا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کاجی کا ایک لفظ یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہ کدھر ہے، تو وہ نام نہیں لے سکے گا لیکن ایسے اشارہ کرے گا یا ایسے دیکھے گا، کاکا کم دیکھے دے، وہ بول نہیں سکے لیکن دس بگول سمجھ جائے کہ یہ ہے۔ ماں کدھر ہے تو وہ ماں کی طرف متوجہ ہو جائے گا اگرچہ بول نہ سکے۔ آپ اسے کہیں بیٹا پانی چاہیے، اوپر آ رہا، تو وہ پانی کی طرف لپکے گا، وہ جگ اور گلاس کی طرف دوڑے گا۔ اب دیکھیں یہ جگ اور گلاس تو کسی نے تقریر نہیں کی، یہ جگ ہے، یہ گلاس ہے، اس کی یہ شیپ ہے، یہ ساخت ہے، نہیں، وہ خود بخود اس چیز کو اخذ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کان اور آنکھ کے استعمال سے یہ چیز اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کہیں چائے راڑا، چائے لاؤ، تو وہ چینک اور پیالی کی طرف دوڑے گا، وہ آپ کو پیالی کی جگہ گلاس لا کر نہیں دے گا، لیکن جب پانی کہیں گے تو وہ پھر پیالی نہیں لائے گا، وہ گلاس لائے گا۔ تجربہ کر لیں، کس وجہ سے کہ وہ صحبت سے یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، وہ کیا کرے، وہ صرف کان کو استعمال کرے، وہ زبان کو استعمال نہ کرے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ استاد کی صحبت میں بیٹھو تو استاد کے پاس زبان بن کر رہو اور شیخ کے پاس کان بن کر رہو، تو پھر تمہارا کام ہوگا، کہ وہ تعلیم اور تعلم کا معاملہ ہے، درس و تدریس ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس میں بحث و مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، مناظرے کی صورت بھی آ سکتی ہے، سوال اور جواب بھی ہو سکتا ہے، تعمیری سوال کرنے چاہیے، بےعدبی بھی نہ ہو، لیکن انسان بولے گا تو استاد خوش بھی ہوگا، پھر اس کو غم بھی لاحق ہوگا کہ یہ شاگرد بڑا فتین ہے، ذہین ہے، بھائی کچھ مطالعہ بھی کر لو، زیادہ مطالعہ کرتا ہے پھر کہ یہ کچھ سیکھ لے۔ اور شیخ کی صحبت میں فرمایا گیا کان بند کر رہو، زبان کو بالکل بند کرنا ہے، کیوں؟ یہ تقلید محض کا راستہ ہے، تقلید کرنی ہے بس، اب تقلید کر لو، پھر بعد میں تحقیقاً بھی سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب بچے جو ہیں شروع سے یہ کہہ دے کہ جی یہ ایسے اور یہ کیسے، نہیں بھائی چھوڑ دو، بس تم سنتے رہو۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ جو ہے نا مکتب میں لے جائیں، مدرسے میں لے جائیں، قاری صاحب کے پاس لا کر بٹھا دیں اور کہیں الف بیٹا دیکھو، الف پڑھو، الف، الف ایسے لمبا ہوتا ہے، وہ آگے سے کہے الف اگل والے سے ایسے کیوں نہیں ہے، لمبا کیوں نہیں ہے، یا با جو ہے نا ایسے ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے، وہ کہ جی اوپر کیوں نہیں ہے، بھائی جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے، تم پڑھتے رہو، پھر تمہیں بعد میں خود سمجھ آ جائے گی، ابھی سوال مت کرو۔ تو یہ مقصد ہے کہ شیخ کی صحبت میں کان بند کر رہو، پھر جو ہے نا تمہاری اصلاح ہوگی۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ یہ حال کی چیز ہے، یہ قال کی چیز نہیں ہے۔ اور صاحب حال انسان کیسے بنے گا؟ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، غل و غش بگزار چونزر پاک شو، پیش ازاں کے خاک گردی خاک شو۔ اس کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو انسان کو پھر یہ کیفیت صبر کی بھی حاصل ہوتی ہے، تقوی اور طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ صبر کہنے کو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو جو ہے نا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ قدم قدم پر انسان جو ہے نا صبر سے گزرتا ہے۔ انسان کی زندگی عمومی طور پر یا صبر سے گزرے گی یا شکر سے گزرے گی، دو ہی حال ہیں، اس سے باہر انسان نہیں ہے۔ یا تو راحت ہے، نعمتیں ہیں، آسودگی ہے، فراوانی ہے، آسائش ہے، کشائش ہے، تو گویا یہ مقام شکر سے گزر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہے، احسانات ہو رہے ہیں، اس وقت یہ شکر ادا کریں۔ لیکن انسان بھی عجیب ہے کہ جب احسانات کی بھرمار ہوتی ہے تو یہ ناشکرہ بن جاتا ہے، بس خدا بھی یہ سر نیت، اور جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے، تو پھر یہ سب بے صبرہ بن جاتا ہے، شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے۔ تو دو حال سے انسان خالی نہیں ہوگا، یا تو راحت ہوگی تو شکر کرے گا، یا مصیبت ہوگی خود مصیبت میں مبتلا ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کوئی تنگی ہوگی، مالی کمی ہوگی، نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ چیزیں اس کو لاحق ہوں گی، اس وقت وہ صبر سے کام لے۔ تو گویا صبر یا شکر اس سے جو نا انسان گزر رہا ہے، دونوں حالوں میں سے کوئی حال تو لازماً ہوگا نا، لیکن سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو ہے نا راحت عطا فرماتا ہے، کچھ دن راحت کے ہوتے ہیں، پھر مصیبت کی۔ جب انسان کو راحت ملتی ہے نا، یہ سوچتا ہے کہ بس اس خیر سے خدا دے خیر کی، بس اس پارا میں بس دس جو سنت کار پیش، کچھ نہ کچھ جو ہے نا پھر مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ دنیا ہے نا، جنت تو ہے نہیں کہ جو مرضی ہو، جیسے آپ چاہیں جیسے آپ کریں، نہیں، دنیا ہے، کچھ جو ہے نا انسان کی مرضی بھی چل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا بھی کر دیتا ہے، اور بہت سی امیدیں ایسی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوتی، امیدوں کو لے کر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔
تو بہرحال یہ چیز اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ صبر جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہو جائے. یہ بہت مشکل ہے. یہ صبر کا معاملہ بڑا سخت ہے. قدم قدم پر صبر ہے نا. کسی نے کوئی جو ہے نا ایسی بیڈنگی بات کر لی, اب دل جو ہے نا اس کا جو ہے نا غبار اس میں اٹھ رہا ہے, غصے سے جو ہے نا کانپ رہا ہے, وہی کیا کروں, وہی تم نے صبر کرنا ہے. کیونکہ اگر جس کے اندر غصہ ہوگا تو اس کے اندر صبر نہیں ہے, جس کے اندر صبر ہوگا اس کے اندر غصہ نہیں ہے. تو گویا غصہ اور صبر یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک شخص کا یہ صابر ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کا غصہ کنٹرول میں ہے. اگر ایک شخص جو ہے نا صابر نہیں ہے تو سمجھیں اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, بس بے قابو ہے. تو جو غصے پر قابو پا لے تو اسی کو جو ہے نا صبر حاصل ہو گیا, اور جو غصے سے بے قابو ہو گئے تو سمجھیں وہ بے صبر ہے. تو یہ امتحانات اللہ والوں پر آتے ہیں. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام پر کیسے امتحان آئے, کس سے جو ہے نا صبر کا مظاہرہ کیا. یعقوب علیہ السلام کتنی آزمائش سے گزرے, ان کو بھی صبر کرنا پڑا, ان کو جو ہے نا صبر کرنا پڑا. اور یہ مصیبت یوسف علیہ السلام پر آئی کیوں؟ چلو یعقوب علیہ السلام پر تو آئی, اس کے متعلق 4 اقوال پچھلے درس میں بیان ہوئے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام پر یہ مصیبت کیوں آئی, وہ کیوں اس امتحان میں مبتلا ہوئے؟ اس کے متعلق یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام آئینہ دیکھ رہے تھے, آئینہ شیشہ دیکھ رہے تھے. جیسے یہ شیشہ لگا ہوا ہے, جب ذکر اذکار آپ کریں گے نا پھر شاکر اللہ سے کہے گا جو گور مچے رسومرا نور رامن راوے, نور جو ہے نا کتنا چڑھ گیا ہے, چمک دمک آ گئی ہے یا نہیں آئی. تو یہ ذکر اثر کارنش. تو بہرحال اس شیشے کے دیکھنے سے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اور اس کے دیکھنے سے انسان گر بھی سکتا ہے, کیونکہ معاملہ سارا دل کا ہے نا. اور اللہ والوں کی صحبت میں اس دل پر جو ہے نا محنت کی جاتی ہے کہ اندر اس دل کے اندر جو جذبات ہیں ان کو صحیح پیمانے پر, صحیح جو ہے نا رستے پر لاؤ. نیت کا تعلق ہے اس کے ساتھ نا, یعنی نیت, ارادہ, اندر کے جذبات, یہ جو ہے نا کس طرف تمہیں لے جا رہے ہیں. نیت کیا ہے تمہاری, اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے, کس قسم کی تمہاری نیت ہے. تو اس پر جو ہے نا مدار ہے. انما الاعمال بالنیات, کے دار و مدار نیت پر ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا, تو آئینہ دیکھے انسان اگر تو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کیسے؟ آئینہ دیکھ کر وہ دعا پڑھے. کیا پڑھے؟ اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی, یا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. انت نبی پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ جیسے تو نے میرا ظاہر بنایا ایسے میرے باطن کو بنا دے. جیسے میرے ظاہری اخلاق ہیں یا اللہ ایسے میرے باطنی اخلاق بھی بنا دے. ظاہر میں تو میں بڑا انسان نظر آ رہا ہوں لیکن اندر سے میں درندہ ہوں. ظاہر میں تو جی جان ہے, لوگ جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہیں, لیکن میرے باطن سے واقف نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا خباثت پڑی ہوئی ہے, کس قسم کے رضائل اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کیا کیا جو ہے نا اندر فراڈ دھوکہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو یا اللہ جیسے میرے ظاہر کو تو نے خوبصورت بنایا ہے ایسے میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے. جیسے صورت عطا فرمائی یا اللہ ایسی میری سیرت بھی بنا دے. یہ مقصود ہے. اب یہ دعا کسی نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا نا. سنت پر عمل ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کا استعمال فرماتے تھے, آئینہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ انسان کا جو ہے نا وہ زیب و زیبائش بھی کر لیتے کہ چلو داڑھی میں کنگھی وغیرہ کر لی, ٹھیک ہے جی, کوئی تنکا وغیرہ تو نہیں پھنسا, کوئی اور معیوب چیز جو ہے نا چہرے پر, ناک پر, منہ پر تو نہیں لگی, تاکہ اس کو انسان صاف کر لے, تاکہ مجھ سے کوئی نفرت بھی نہ کرے نا. یہ نہ ہو کہ گندگی لگی ہوئی جو ہے نا چہرے پر ایک جگہ پر, دوسری جگہ پر, تو دیکھنے والا متنفر ہوگا. اس لیے جو ہے نا وہ شیشہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوگا, کیوں ایک سنت پر اس نے عمل کر لیا. اور جو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. ایسی سنت جو عام طور پر متروک ہو رہی ہے, جس کو کوئی اختیار نہیں کر رہا, خصوصیت کے ساتھ ایسی سنت کو زندہ کرنا, فرمایا اس پر یہ اجر ثواب ہے. تو یہ سنت بھی تو متروک ہے نا. شیشہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن کس نیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, کس نیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جو ہے نا ایسے عقیل نے جو ہے نا کنگھی کی ایسے آگے پیچھے ہوئے, دیکھو جی ماشاء اللہ بڑے سنت کے مطابق بال ہے, دیکھو نا, واہ واہ واہ, دیکھو کیسا خوبصورت نظر آ رہا ہوں. کیا مطلب ہے کہ خوب جو ہے نا بناؤ سنگار کرو, اور پھر جب بازار میں نکلے ہوئے نا تو پورے اقتباس کی عورتیں جو ہے نا دیکھیں گی, واہ واہ جوان آئے ہو, کڑیل جوان آئے, واہ 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 واہ, ہم چما ڈنگر انہیں پورا خیر آباد زنانہ اور غیر محرم ماتا متوجہ دی, واہ واہ زبردست لگ رہا ہے, خواہش پہ ختم دے. اپنے خیال میں یہ کہتا ہے نا, وہ جو بھی سی کو کہتے ہیں نا کہ اپنے کو اندر ہی اندر کچھ سمجھتا ہے, خود بھی نہیں اس کو کہہ دیں, عجب اس کو کہہ دیں, خود رائی کہہ دیں, خود پسندی کہہ دیں. تو بعض لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں
چال ڈال سے ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری اصلاح ہو گئی ہے، یہ ہو رہی ہے، جیسے بھی ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس ہو گئی ہے، لیکن جس کا مرید ہے، جس کا جو ہے نا مریض ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ شخص خود پسندی میں مبتلا ہے، اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ گاہے بگاہے موقع پہ اس کو بتا دیا جاتا ہے، اور فی الفور تب ہی نہیں بتایا جاتا کہ بیچارہ ابھی مریض ہے، ابھی چل رہا ہے، اصلاح کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ تو مختلف امراض ہوتے ہیں، بعض میں یہ مرض زیادہ ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ شیشہ دیکھنے سے انسان اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور گر بھی سکتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے پاس ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ کسی نے دیا ہوا تھا، کسی نے ہدیہ دیا ہوا تھا، تو حضرت بھی کبھی کبھار اس کو جو ہے نا دیکھ لیا کرتے تھے کہ چلو سنت پر عمل بھی ہو جائے اور جو ہے نا بناؤ سنگار میں آسانی ہوگی کہ چہرے پر کوئی معیوب چیز لگی ہے تو وہ انسان دور کر لے۔ تو اپنے مرید سے کہا کہ بھائی جاؤ اندر جو ہے نا وہ چینی آئینہ پڑا ہوا ہے، وہ ذرا لاؤ تاکہ ہم جو ہے نا اپنے چہرے کو دیکھ لیں، بالوں کو سنوار لیں۔ تو شیخ کا روب ہوتا ہے، تو وہ اندر جیسے ہی گیا نا، شیشہ جیسے ہی اٹھایا تو کام کیا، یعنی ایسا لرزہ سا اس پر طاری ہوا کہ وہی جو ہے نا شیشہ کہیں گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ جتنی انسان احتیاط کرتا ہے بعض اوقات تو وہ چیز جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے، تو زیادہ احتیاط بھی جو ہے نا وہ انسان کو خراب کر دیتی ہے نا، یعنی کہ حد تک احتیاط ہو لیکن بہت زیادہ چیز کے پیچھے پڑ گیا نا تو پھر وہ چیز جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال شیخ کا روب تھا، جیسے تیسے بھی جیسے اس نے شیشہ اٹھایا نا تو ہاتھ اس کے لرز گیا اور جو ہے نا وہ شیشہ ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ باہر حضرت جو ہے نا شیشے کے انتظار میں ہے، یہ کہ اللہ والوں کا مقصود سنت کی اتباع ہے، نفسانی شرکت اس میں نہیں ہوتی۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ بھائی گھر جاتا ہوں تو وہ تو جلالی ہیں، تو دو چار لگا دیں گے کہ دیکھو شیشہ توڑ دیا، قیمتی شیشہ تھا، اتنے دور سے تحفہ لایا گیا تھا، یہ تم نے کیا کر لیا، شیشہ تو ہے نہیں، اب کیا کیا جائے۔ اور اگر نہیں جاتا ہوں تو وہ انتظار میں ہوں گے بھائی اندر کیا کر رہا ہے، سو گیا ہے، کدھر گم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا چلو اللہ والے جو ہے نا ذرا خوش مزاج بھی ہوتے ہیں، کچھ شعر و شاعری کر لوں گا تو خوش ہو جائیں گے، معاف کر لیں گے۔ تو وہ باہر آیا تو شیشہ تو نہیں تھا، فرمایا بھائی شیشہ۔ تو اس نے کہا حضرت از قضا آئینہ چینی شکست، بس قضا و قدر کا نفاذ ہو گیا، وہ جو چینی آئینہ تھا جو ہدیہ اور تحفہ آپ کو دیا گیا تھا وہ تو ٹوٹ گیا ہے، شکست ٹوٹ گیا ہے، مجھ سے گر گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا خوب شد اعلی خودبینی شکست، بہت اچھا ہوا کہ خودبینی کا آلہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ کیا مطلب کہ ہمارا مقصد تو جو ہے نا سنت پر عمل کرنا تھا، اللہ کی رضا تھی، اور نہیں ہے تو چلو خیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے سفر میں تھے، ان کے پاس شیشہ تھا ہاتھ میں کہ چلو اس کو دیکھوں گا، اور ساتھ جو ہے نا ہاتھ میں کٹورا سا بھی تھا اور ایک تکیہ تھا، یہ تین چیزیں تھی، سفر کر رہے تھے۔ تکیہ اس مقصد کے لیے کہ جہاں ضرورت پڑی اس کو سر کے نیچے رکھ لوں گا، سو جاؤں گا، اور پیالہ اس لیے کہ پانی کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ پیوں گا، آئینہ اس لیے کہ ضرورت پڑے گی تو چہرے کو دیکھ لوں گا۔ آگے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا پانی میں یعنی پانی کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، دریا کے کنارے پر، حوض کے کنارے پر، اور وہ جو ہے نا ایسے پانی میں اپنی صورت کو دیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شیشوں کی کیا ضرورت، پانی شیشہ ہے نا، حالت ہے خدا کری، بس ٹھیک ہے نا، اس میں دیکھ لیں گے، تو دیکھ لیتا نا انسان، اس میں بھی صورت تو نظر آ جاتی ہے۔ آگے دیکھے ایک شخص جو ہے نا پانی پی رہا ہے، پلک ہوئی بس کرے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ، لپ ہی تسوئی، کیا کہتے ہو بھائی، ہم تو لپ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، بک نہیں، ویسے اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہتھیلی، ہتھیلی تو چلو ہے، چلو، ماشاء اللہ، تو چلو جو ہے نا چلو سے وہ پانی پی رہا تھا ایسے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تو جو ہے نا تیار پیالہ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اس پیالے کی کیا ضرورت ہے جو غیر التغذار کا، اس کو بھی پھینک دیا کہ پیالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سفر کرتے رہے، دیکھا ایک شخص جو ہے نا لیٹا ہوا ہے اور اس نے جو ہے نا ہاتھ نیچے کر کے ایسے رکھا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے۔ تو فرمایا بھائی یہ جو تیار تکیہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس تکیے کی کیا ضرورت ہے بالغ گزار کے۔ مطلب کیا تھا کہ انسان زیادہ بکھیڑوں میں بھی نہ پڑے، ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسائش سہولت انسان کے لیے پیدا کی، دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے نا، کہ اس سے جو ہے نا تم فائدہ اٹھاؤ، راحت رسانی جو ہے نا تمہارا مقصود ہے، تمہارے لیے راحت کی چیزیں جو ہے نا میں سب جو ہے نا اکٹھی کر دی، اب تم کیا کام کرو، تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کر رہا ہوں، کائنات تمہارے لیے مسخر، تم کو میں نے اپنے لیے مسخر کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، کہ میری معرفت حاصل کرو، ان چیزوں کو اختیار کرو، ان چیزوں کو استعمال کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، گویا سیر آفاقی اور سیر انفسی کو جو ہے نا اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔
تو کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا خوب شد اعلی خودبینی شکست، کہ اچھا ہوا بس خودبینی کا آلہ ٹوٹ گیا. تو یہ خودبینی بھی ہے اور بدبینی بھی ہے، اس میں حق بینی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں خودبینی بھی ہو سکتی ہے، بدبینی بھی ہوتی ہے. دیکھ لیا، دعا پڑھ لی تو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور شیشہ دیکھ کر کہا کہ ہاں میں مجھ سونا ہو گیا جی، مرے نالو کوئی سونا جمے ہی نہیں دنیا میں. واہ 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 واہ. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو اسکول کالج والے ہوتے ہیں یہ جو ہے نا میک اپ پہ جو آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں، آگے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں پھر ایسے ہوتے ہیں، ایسے ایسے. واہ واہ. آپ کہیں گے جی بس بال تو اسی کے ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن فرمایا جب اسکول کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے کالج کا اور 2-4 سال ٹھوکر لگتی ہے نا، نوکری ووکری نہیں ملتی، تو پھر ساری فن خانی ختم ہو جاتی ہے بغیر اس سے ختم شیبہ، پھر بالکل لوسی بن جاتا ہے نا، بالکل جو ہے نا پھر بے دڑک نہیں، بس بے پکی زور نہیں. تو بہرحال یعنی شیشے کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. جیسے کہ حبشی کے متعلق آتا ہے کہ وہ رستے پر جا رہا تھا، بیچارے نے کبھی شیشہ دیکھا نہیں تھا، اپنی صورت نہیں دیکھی تھی، ظاہر صورت کے لیے شیشے کی ضرورت ہے. تو راستے میں اس کو شیشہ ملا، بہت بڑا شیشہ راستے میں پڑا ہوا تھا. اس نے ایسے ہو کے جب دیکھا نا لپاسا نے چپاسی کے پروت تھے، شیشہ تھا، بیچارے نے شیشہ دیکھا نہیں تھا. اس میں اس کو اپنی شکل نظر آ گئی، زانی پکی اریدم زانی اریدا غٹ غٹ ہو گئی نا. حبشی نسل عمومی طور پر جاذب نظر نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں نا. اب جو ہے نا غٹے غٹے شونڈے غٹا پوز ہے وہاں غٹے غٹے سرگے ہوئے سیدھا سے ہوتا وہ قتل کا نفرت ہی پیداش، دل میں نفرت پیدا ہوئی. اوہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. اب وہ اپنے کو جان نہیں رہا تھا، اپنے سے مخاطب تھا لیکن بیچارے کو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا اوہ یہ کیا چیز ہے. تو شیشے سے مخاطب تھا، اوہ اگر تم اتنے برے نہ ہوتے تو لوگ تمہیں اٹھاتے نا. تمہاری شکل کو دیکھو، یہ وہ نہ تھے گورا شیشے کو مخاطب ہے، یہ شونڈ ہوتا دے گورا یہ سر کو تجھے پو دیتے جو روئے پو دیتا کٹاک دیتا مجھے. بھائی یہ کیا ہے، یہ کان ہے، یہ ہاتھی کے کان ہے، کیا ہے یہ، کیا بنا ہوا ہے. جو شیشے لے اللہ تعالیٰ تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ. تم اگر اتنے برے ہوتے نہ ہوتے تو تمہیں لوگ اٹھاتے نا، تمہاری برائی کی وجہ سے تمہیں نہیں اٹھا رہے نا. تو اب وہ کس کو کہہ رہا تھا، اپنے سے مخاطب تھا لیکن بیچارہ اپنے سے ناواقف تھا. تو اسی طرح انسان بھی شیشہ دیکھتا ہے نا تو یہی سمجھتا ہے کہ ہاں جی میں تو کمال کر گیا ہوں جی، میرے اندر جو ہے نا بڑے کمالات پڑے. بھائی تمہارے اندر کمالات کہاں ہیں، کمال تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے. دے کرا دے کمال تو اللہ نے آپ کے اندر جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. تو اس کمال کی نسبت اپنی طرف جو ہے نا کیوں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے حسن دیا ہے، صورت عطا فرمائی ہے، آنکھیں جو ہے نا بہترین عطا فرمائی ہیں، کان خوب بہترین عطا فرمائے ہیں، اور پھر ہر جو اندام ہے عضو ہے بالکل اعتدال کے ساتھ اللہ نے جو ہے نا بنائے ہیں. اگر ہاتھ جو ہے نا دیکھیں دونوں برابر ہیں نا، انگلیوں کو دیکھیں کیسی ترتیب ہے، ایک ہاتھ لمبا ہوتا ہے ایک چھوٹا، تو انسان کی ساری جو ہے نا وہ یعنی وہ حسن وہ سب کچھ ختم ہو جاتا. ایک آنکھ بڑی ہوتی اور ایک چھوٹی ہوتی تو بے ڈنگا نظر آتا، کوئی اس سے جو ہے نا محبت نہ کرتا نا، کوئی اس کے ساتھ انس اور محبت سے پیش نہ آتا. انسان کا مطلب یہ انس ہے نا کہ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ کس وجہ سے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے فرمایا نہ صرف پیدا کیا فعدلک، سب کچھ جو ہے نا برابر رکھا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ دیکھو ایسی بہترین صورت بھی عطا فرمائی، اور پھر بھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر بھی جو ہے نا تو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تو میرا احسان مان لیتا، میرے ان احسانات کو تو یاد کر لیتا، لیکن احسانات یاد کرنے کے بجائے جو ہے نا تم ناشکری کر رہے ہو. تو انسان جو ہے نا ناشکری نہ کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا اور کیا فرمایا، آئینے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، چونکہ اللہ نے حسن تو بلا کا دیا ہوا تھا کہ ایسا حسن اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا ظاہر میں. ورنہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اکابر دیوبند کا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سابقہ جتنے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو کمال جس جس پیغمبر کو دیا وہ بدرجہ اتم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور اس کے لیے خاتم النبیین چھوٹی سی ایک کتاب ہے، ادھر شاید پڑھی بھی ہوگی، اس میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، انہوں نے وہ ساری روایات جمع کی ہیں کہ کس پیغمبر کو کیا چیز دی گئی تھی، اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی امت میں سے کس کو وہ چیز عطا کی گئی. خاتم النبیین چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ان ساری روایات کو جمع کیا ہے.
تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا درجے کا تھا، عجیب و غریب حسن تھا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی اللہ نے کیسا حسن ان کو دیا تھا۔ معراج کی رات میں ملاقات ہوئی اور ہمیں پوری دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے شیشہ دیکھا اور کیا کہا، فرمایا کہ یہ جو غلام ہے، اپنی طرف جو ہے نا اشارہ فرمایا، یہ جو غلام ہے نا، یہ اس کی قیمت پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ دا غلام چیزیں کہ دام رہے تو قیمت پورے دنیا نشی اور کولے، یعنی ایسا حسن اللہ نے دیا کہ میری قیمت لگ ہی نہیں سکتی، کون مجھے خریدے گا، یہ مطلب تھا۔ تو چونکہ ہر پیغمبر براہ راست اللہ تعالیٰ کی تربیت میں ہوتا ہے، چونکہ پیغمبری اللہ نے ان کے لیے لفٹ دی تھی، اظہار نبوت یا اعلان نبوت کہ آیا وہ نبوت شروع سے مل جاتی ہے، اس کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ بہرحال تو چونکہ نبوت ان کے مقدر میں تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور کہ ہر نبی براہ راست تربیت میں تو اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے تھے کہ اس میں ایک قسم کا عجب سا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جان تک آوے رہے اسڑے اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کہ اس جو ہے نا غلام کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس غلام کی قیمت کیا لگی، وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، 18 یا 20 درہم میں بک کے حضرت فرمایا کرتے تھے کباب مباب پہ خوڑے لی 2 روپے پہ تقسیم کری سن سکار بوشی، درہم بھی تھے وہ بھی کھوٹے، لیکن جیسے عرض کر دی کہ وہی کھوٹے درہموں میں جس کو بیچا تھا، جن بھائیوں نے بیچا تھا، وہ کھوٹے درہم لے کر آ کر کھڑے ہو گئے، اہلنا الزر یا عزیزو مثلانا و اہلنا الزر وجئنا ببضاعت مزجات، اداموں میں کوٹے روپے راوڑ دی، کوٹے درہم لائے ہیں، اسی کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کہ وہ 40 سال 20 سال 80 سال پہلے کیا کہا کہ جاؤ اس کو بیچ دو 18 درہم میں، کھوٹے درہم میں، اور اب انہی کھوٹے درہموں کے ساتھ خود جو ہے نا اس غلام کے دربار میں کھڑے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ڈیل سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، کوشش کرے، توبہ طائب ہونے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا اس غلام کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی دکھا دی۔ لیکن وہی اللہ تعالیٰ کہ ادھر بھائیوں نے 20 درہم میں ان کو فروخت کیا یا 18 میں، اور ادھر جب بازار مصر میں پہنچ گئے پھر کیا قیمت لگی، پھر تو ان کی قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکا، کوئی ان کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں کون سا بادشاہ تھا، تو اس کی بیٹی کے متعلق غالباً آیا تھا کہ وہ 1000 اونٹ یا خچر لے کر گئی تھی، سامان لد کر دیونت پر گئی تھی کہ میں اس کے بدلے یوسف کو خریدوں گی، لیکن اس کی قیمت کم پڑ گئی تھی۔ اور پھر عزیز مصر کثفیر یا بادشاہ ریان وغیرہ جو بھی تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیسے جو ہے نا خریدا کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو رکھا اور دوسری طرف سونے کو جو ہے نا بھر دیا، یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو فروخت کیا گیا۔ یہ کس وجہ سے کہ ان کو حسن یوسف جو ہے نا نظر آ گیا تھا اور بھائیوں کو نظر نہیں آیا، گھر میں سے معلوم بھی تھا، کس وجہ سے کہ حسد انسان کی نگاہ کو جو ہے نا اندھا کر دیتی ہے، حاسد کو پھر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ابو لہب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال نظر نہ آیا، کیوں نظر نہ آیا؟ اس کے اندر حسد پڑا ہوا تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا کہ میرا بھتیجا ہے اور وہ اتنا آگے نکل گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت بلال کو وہ حسن نظر آ گیا، صہیب رومی کو وہ نظر آ گیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نظر آ گیا۔ تو عقیدت اور محبت ہوگی تو اللہ والوں کی عقیدت، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی سیرت انسان کو پھر نظر آئے گی، اور عقیدت نہیں ہوگی نا تو پھر وہ حسن و جمال، وہ سیرت کچھ بھی انسان کو نظر نہیں آتی۔ یہ ذکور ملازمہ کی پھر وہ کہے بھائی میرا چچا ہے، میرا جو ہے نا بھتیجا ہے، میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، میرا بھائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ چیز انسان کو مار دیتی ہے نا۔ ہم عصری حضرت فرمایا کرتے تھے حجاب ہے، حجاب، ہم عصری حجاب ہے نا کہ بھئی یہ تو ہم ایک جگہ پر پڑھیں، ایک ہی مدرسے کے طالب علم ہیں، ایک اسکول کالج کے طالب علم ہیں، ایک ہی جو ہے نا ادارے میں رہیں، یہ کیسے آگے نکل گیا، یہ کیسے آگے نکل گیا؟ مشرکین مکہ نے بھی یہ اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو یا اس نبوت کو ان 2 جو بڑے قریے ہیں ان میں سے کسی ایک پر نازل فرما دیتا، کیسے ہے؟ میں قریتین عظیم، یہ جو بڑے بڑے قریے ہیں ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر جو ہے یہ نبوت کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، ان کو نبی کیوں نہیں فرمایا؟ تو فرمایا نحن قسمنا بینہم، کچھ اس طرح ہے نہیں، آگے کچھ اس طرح آئے تھے، ہاں نحن قسمنا کہ بھئی یہ تو میرا کام ہے، میں جو ہے نا جس کو چاہوں تو خلافت دے دوں، جس کو چاہوں نبوت عطا فرما دوں، تمہیں جو ہے نا یہ اختیار تو حاصل نہیں ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ عرفت اور بلندی عطا فرمائے، جس کو چاہے وہ ذلت عطا فرما دے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. جس کو چاہے بادشاہی عطا فرما دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت عطا فرما دے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے نا اس وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. دیکھو جو ہے نا قیمت لگانے والا تو میں ہوں. میں جس کو قیمتی بنا لوں اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. جس کو میں بے قیمت کر دوں تو پھر اس کی کوئی قیمت لگتی بھی نہیں ہے. تو انسان صفات کے ساتھ قیمتی بنتا ہے. صفات ہوں گی تو قیمت اس کی لگے گی، صفات نہیں ہے تو کوئی قیمت اس کی نہیں لگے گی. دنیا والوں کے ہاں لگ سکتی ہے، وہ ظاہرداری کو دیکھتے ہیں، دنیا کے منصب کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو جی جان کرتے ہیں، ہاں ہوں کرتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا بس ٹھیک ہے جی ہاں جی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ڈیر خوشحال ہے تاسو چراغ لے، اور اندر سے گالیاں دیتے خدا دے رک کر. دنیا دار ایک دوسرے کو ملتا ہے نا کیسے بغلگیر ہوتے ہیں، اوپر سے آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور اندر سے دعا کرتے خدا دی روک کی طرح کے ماتا داشی وزگارش سیدھا میدان ماتا خالش. ان کی ایسی محبت ہوتی ہے. اور اللہ والوں کے ساتھ جو محبت لوگ کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، ان کے صفات سے متاثر ہوتے ہیں نا. صورت کو تو کوئی نہیں دیکھتا، صورت کا پر جو اثر پڑتا ہے وہ سیرت کی وجہ سے پڑتا ہے. اگر سیرت اچھی ہوگی تو صورت بھی اچھی بلی معلوم ہوگی، اور اگر سیرت اچھی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا صورت کو کون دیکھتا ہے. ہر ایک یہ کہتا ہے یار چٹا چمڑی ہے یار، اس کے اندر جو ہے صفات نہیں ہے، بہت برا آدمی ہے، ویسے بڑا چکنا چپڑا لگ رہا ہے لیکن ہے درندہ ہے. اور ایک شخص جو نا بالکل کالا کلوٹا ہے، بے ڈنگا سا ہے دنیا کے اعتبار سے، بدصورت ہے. بدصورت کہنا نہیں چاہیے لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے. لیکن اگر صفات ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس کی شکل کو نہ دیکھو، اس کے اندر صفات ہیں، صفات والا آدمی ہے، اندر سے بنا ہوا آدمی ہے. سیرت کو لوگ دیکھتے ہیں، سیرت کو. تو سیرت کو انسان اپنانے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہے کہ سورت کو نہ اپنائے، سورت کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالے گا، اس میں جو ہے اپنے آپ کو لائے گا، یعنی شریعت کے مطابق اپنا ظاہر بھی بنائے گا، لیکن اصل جو ہے نا وہ باطن ہے. اور اس باطن پر محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، فنائے نفس کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خودی کو مارنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بقا کی دولت نصیب فرما دیتا ہے. کوئی باقی بلا بننا چاہے، بقا کی دولت حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے فنا بہت لازم اور ضروری ہے. فنائیت کے بعد ہی بقا ملتی ہے نا. جس پودے کو آپ زمین میں گاڑ دیتے ہیں، جو رل مل جاتا ہے مٹی میں، اسی سے پودا نکلتا ہے نا. اور ایک دانہ اگر اوپر رہ جائے، تکبر کرے، انانیت میں مبتلا ہو تو کل سڑ جائے گا. اس سے پھر نسل نہیں چلتی نا. نسل اسی سے چلتی ہے جو شکستگی اختیار کرتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے. اور فرمائے من تواضع للہ رفعہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام آزمائش میں تو پڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے چونکہ اونچا مقام دینا تھا، تاکہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص کو اتنا اونچا مقام ملا کیوں. اس وجہ سے کہ تقوی اور طہارت کو اختیار کیا، اس وجہ سے کہ وہ صبر کے پیکر تھے، صبر سے کام لیا. اس وجہ سے فرمایا یوسف علیہ السلام نے اللہ نے ہم پر احسان کیا. وہ احسان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اکٹھا کر دیا. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صبر بڑا مشکل ہے. شکر تو انسان پھر بھی کر لے گا، لیکن یہ صبر مشکل ہے. لب مقبل کا صبر بڑا مشکل ہے. کیوں؟ موقع پر جو ہے نا ایسی بات آتی ہے معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، قبیلوں میں، بچوں میں، کہ انسان کہتا ہے بس یار داخلے میں وہ کھڑے لے، ایسے جو نا خون کھولتا ہے. لیکن ادھر اللہ نے فرمایا نہیں، وہی صبر کرو. غصے کا کڑوا گون تم نے پینا ہے نا. حبس النفس علامہ تک کے اوپر عمل کرنا ہے. کف النفس عن الہوا، اس پر تم نے عمل کرنا ہے کہ نفس کو بری خواہشات سے، باتوں سے تم نے روکنا ہے. اب جو ہے نا انسان کی آزمائش ہے نا. یہ مولانا شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق عالمان آتا ہے، یعنی اللہ والوں کا صبر اور حلم بلا درجے کا تھا، عجیب و غریب. چونکہ انبیاء کے وارث ہیں تو جو چیز مورث میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منتقل فرما دی. تو کیسا ان کا صبر اور حلم تھا. ایک شخص ان کے پاس آیا کہ حضرت فلاں شخص ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ آپ کے تعلق والا ہے، وہ آپ کے تعلق والا ہے، اور میں نے یہ کام ہے، اگر آپ سفارش کر لیں گے تو امید ہے یہ کام میرا جلدی ہو جائے گا. حضرت نے اس کی بات سن لی. فرمایا بھائی دیکھو ایسی بات ہے، تم نے جس شخص کا حوالہ دیا ہے یقیناً میری اور اس کی جان پہچان ہے، لیکن اچھی جان پہچان نہیں ہے، بری جان پہچان ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ میرا مخالف ہے سخت.
جانتا تو وہ مجھے ہے، میں بھی اس کو جانتا ہوں، لیکن وہ میری مخالفت کرتا ہے، اور یہ اسی کو پتہ ہوا کہ وہ کیوں مخالفت کرتا ہے، میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے نا حضرت جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، اگر آپ خط لکھ دیں نا، مخالف نہیں ہے وہ، جو ہے نا میں نے سنا ہے جو ہے نا بڑی شہرت ہے آپ کی، اور وہ جو ہے نا بڑا آپ کو ماننے والا ہے، آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا دیکھو میں نے حقیقت بیان کر دی، وہ میرا مخالف ہے، مجھے خط لکھنے میں، سفارش کرنے میں کوئی جو ہے نا حجاب نہیں ہے، میں ابھی سفارش کر لوں گا، لیکن مجھے یہ قوی یقین ہے کہ اگر تمہارا کام ہوا بھی تو میرے اس خط کی وجہ سے میری سفارش کی حضور نہیں کرے گا، لہٰذا مجھ سے سفارش نہ کراؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جیسے بھی ہو جو ہے نا حضرت آپ جو ہے نا سفارش کر لیں۔ صاحب الغرض مجنون، صاحب الغرض تو پاگل ہوتے، وہ کہتے ہیں کسی طرح میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو میں تمہیں پھر کہتا ہوں، کل یہ نہ گلا کرو کہ جی شاہ صاحب نے خط کیا لکھا کہ میرا بنا ہوا کام بگاڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں جیسے بھی ہو آپ جو ہے یہ خط لکھ دیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جب خط لکھ دیا کہ یہ ایک آدمی ہے، سفارش کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اچھا یہ سفارش نہیں ہے کہ جی لازمان تو اس کو آنکھیں مجبور کرنے کے بڑا کام کرے، یہ تو سفارش نہیں ہوئی، تو زور ہوا نا۔ سفارش کے آداب کیا ہیں کہ جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کے تعلقات کو بھی دیکھیں کہ بھائی اس کو اگر میں سفارش کا کہوں گا تو آئندہ کے لیے تعلق بحال رہ سکے گا یا نہیں، یا یہ کہ یہ اگر میرا تابع ہے، میں مطبوع ہوں، یہ تابع ہے، یہ ماتات ہے، عزت کرنے والا ہے، مجھ سے دبتا بھی ہے، اگر میں سفارش کا کہہ دوں تو ممکن ہے کہ اس وقت یہ بات مان لے، آئندہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے کہ بھائی یہ تو مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو پھر ایسی جو ہے نا سفارش نہ کی جائے۔ سفارش کا طریقہ کیا ہے کہ اتنا کہہ دیا جائے کہ فلاں منصب ہے آپ کے پاس یا فلاں عہدہ ہے آپ کے پاس، اور اس عہدے کے لیے یہ آدمی ہے، اس کی یہ ترتیب ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہو اور آپ کے معیار پر یہ پورا بھی اترتا ہو اور آپ کے پاس گنجائش بھی ہو، بعض اوقات معیار پر پورا نہ بھی اترے لیکن انسان جو ہے نا وہ کام کروا دیتا ہے، کر سکتا ہے، تو یہ بندہ مستر ہے، ضرورت مند ہے، اس کی حاجت اگر پوری ہو سکتی ہو تو پوری کر لیں۔ اب ایسا اگر آپ خط لکھیں گے تو اگلا کہے گا چھوڑ دینے، یہ کیا جو ہے نا سوال کر رہے ہو، منت کر رہے ہو۔ میں تو منت سماجت کے لیے نہیں، میں نے کہا کہ اس کو بزور کہیں کہ اس کا کام کرنا ہے، استا آدمی اسی پارٹی کا آدمی ہے، کام کرنا ہے استا، ورنہ جو ہے نا پارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی سفارش ناجائز ہے، یعنی سفارش کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو انسان بروئیکار لائے، اور سفارش جو آپ کر رہے ہیں تو ظاہر عند اللہ اس کی پھر پوچھ بھی ہوگی نا کہ فلاں شخص کی آپ نے سفارش کی تھی کہ یہ اچھا ہے، وہ عند اللہ اچھا ہے یا نہیں ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک خوب تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک انسان خاموشی اختیار کرے، زیادہ چالاکی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ تو بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ تم چھوڑتے نہیں ہو، تمہاری مرضی ہے، بہرحال میں خط لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے خط لکھا کہ یہ آدمی ہے، مستر ہے، فلانا ہے، آپ کے پاس یہ ایک جگہ جو ہے نا خالی ہے نوکری کی، ملازمت کی، اگر اس کو ممکن ہو تو رکھ لیا جائے۔ تو وہ شخص تو پہلے سے مخالف تھا، اس نے جیسے یہ آدمی گئے تو بڑا خوش تھا کہ شاہ صاحب کا خط ہے، وہ لوگوں کے لیے شاہ صاحب تھے، اس کے لیے شاہ صاحب نہیں تھے۔ اس نے کہا یہ ایک عام آدمی ہے، میرا مخالف ہے۔ جب اس نے اسے خط پڑھا نا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا خط جو ہے نا تم میرے پاس لائے ہو، دیکھو مالال کا ببل دیکھی بدیشی ہوئی، نعوذ باللہ، تم ادھر اس کا خط لائے، تو مجھے وہاں پورا لگتا ہے کہ یہ ہے کیوں اس دنیا میں۔ تو وہ شخص تھرا گیا تو واقعی شاہ صاحب نے جو کہا تھا وہ تو سچ ہوا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا۔ تو اس نے کیا کہ صبر کا علاج کو منہ پھٹ گیا نا، تو اس نے کیا کیا اس خط کو ایسے باتی سی بنائی، جیسے رول کر دیا، رول باتی سی بنائی، اور کہا جاؤ شاہ صاحب کو دو، اپنے اندر اس کو داخل کر دیں، جاؤ۔ اس حد تک جو ہے نا وہ آگے نکل گیا، بھائی اگر تم نے سفارش نہیں قبول کرنی تو اچھے طریقے سے اس کو ٹال دو کہ چلو ہم سوچیں گے بھائی جاؤ، یا یہ کہ جو ہے نا میں معذرت کرتا ہوں، پہلے سے جو ہے نا وہ سیٹ پر ہو گئی ہے، کچھ بہانہ کر لو، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا لوٹا دو، واپس کر دو۔ وہ اما السائل فلا تنہر، وہ تو سائل ہے، سوالی ہے، مجبور ہے، مستر ہے، تو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا واپس کر دو، لیکن نہیں اس کے اندر بغض پڑا ہوا تھا نا کہ یہ شاہ صاحب کا جو ہے وہ سفارش نامہ کیوں لایا ہے، ان کا خط کیوں لایا ہے۔ اب یہ بھی جو ہے نا وہ ہماری طرح کوڑ مغز تھا نا، موٹی عقل والا تھا، وہ اگر سمجھ والا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ بھائی سفارش تو میں نے کروا دی، غلطی کی، زور بھی لگایا، اب مجھے واپس نہیں جانا چاہیے، بس خاموش رہنا چاہیے۔ اگر جب مسلمان جیسے چلو گو جو باتیں اوڑ جو شاہ صاحب کا ادھر جا کر وہ باتی لے کر جو ہے نا شاہ صاحب کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت آپ نے جو وہ خط لکھا تھا اور جو ہے نا بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، اس شخص نے تو بہت برا بلا کہا ہے۔ فرمایا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو ہے نا الٹا اثر پڑے گا، لیکن تم مجبور کر رہے تھے،
اس نے کہا حضرت وہ تو بہت برا آدمی ہے، اور اس نے دیکھا خط کے ساتھ یہ کہ باتی سی بنائی ہے، اور اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ شاہ صاحب کو اپنے اندر جو ہے نا اس کو گھسیڑ دے۔ یار اگر اس نے کہا تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن عقل نہیں تھی نا، سمجھ ہی نہیں تھی اس بیچارے کی۔ تو بعض لوگ تو جو ہے نا پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، اس نے منہ کے اوپر کر لی۔ حاجی نظر اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا کہ حضرت فلاں شخص نے آپ کی بڑی غیبت کی ہے، میں نے اس کو بڑا برا یعنی برا بھلا کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن اس نے آپ کی بڑی غیبت کی ہے جی، برا بھلا کہہ رہا تھا، یعنی وہ تو ایک قسم کا حضرت کے ساتھ یعنی اظہار ہمدردی کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم بڑے بے حیا ہو۔ وہ تو پھر بھی اچھا ہے کہ پیٹھ پیچھے اس نے بات کی اور تم نے منہ پر آ کر کہہ دی کہ تم تو اس سے بڑھ کر جو ہے نا بے حیا ہو، کہ اس نے پیٹھ پیچھے کی اور تم آ کر جو ہے نا وہی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو، ضرورت ہی کیا ہے؟ خاموش ہو جاتے یا تو جواب دے دو، جواب نہیں دے سکتے ہو تو احسان چڑھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی بس یہ ایسے ہو گیا۔ تو بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلم کو دیکھیں، ورنہ وہ تو مشہور شخصیت تھی، کسی کو بھیج دے کہ جاؤ اس کو جو ہے نا کھینچو ذرا، دو چار لگاؤ اس کو، اس بے حیا کو۔ تو شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو بڑی معیوب حرکت ہے، لیکن اگر مجھے یقین ہوتا کہ اس معیوب حرکت کے کرنے سے تمہارا کام ہو جاتا تو میں اس کام کو بھی کر گزرتا، اس کام کو بھی میں کر گزرتا، اگرچہ یہ بہت معیوب حرکت ہے، لیکن اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارا کام ہو جائے گا تمہیں وہ ملازمت پر رکھ لے گا، تمہارا کام ہو جائے گا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، لیکن افسوس کہ یہ کام پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ جو ہے نا دوڑا دوڑا ادھر سے پھر گیا، گئے وہ دنگل پتری جیسا آدمی تھا زمین شان سے بہت سو خزونے وانتے بہت مطلب خزونے ہوئی خزو تر چې ناس تپاس تکي کہ دا خوې راشي خزه یو غاړه راوړي بلې غاړه ته بلې غاړه نه وړي بلې غاړه ته خورې تا ته ما یې تبره بل ته ونه غوي ته بل ته موه غوي ته بل ته موه خبر پټول کے لیے خورش تو میں کہہ رہی ہوں بہنا جو ہے نا یہ بات کسی سے نہیں کہنی، قسم دے بر قسم ہے کسی کو نہیں کہنی۔ اچھا ہاں بالکل تجھے مجھ پر اعتبار نہیں ہے، کمانے اعتبار نہیں تھی، وہ آگے جا کر دوسرے کو کہہ دے تا تیم والے بلتے ہونا ہے، تجھے کہہ رہی ہوں دوسرے کو نہیں کہنا، پورے گاؤں میں بات پھیل جاتی ہے۔ تو وہ بھی ایسا آدمی تھا، بس اس نے بھی نہیں کی کہ بھائی بس ہی کر لوں، وہ پھر اس کے پاس دوڑا دوڑا گیا، شاید اس کی قسمت جو ہے نا جاگ گئی، اس آدمی کی قسمت بھی جاگ گئی اور اس آدمی کی بھی جاگ رہی تھی۔ آسا ان تک روشین وہ خیر الکم، اس کا مصداق کے بعد اوقات ایک چیز بری ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے لیے خیر رکھ دیتا ہے۔ جب یہ پھر واپس وہاں پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ پھر کیوں ادھر آ گئے ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے وہ باتی بنا کر دی تھی اور میں شاہ صاحب کے پاس گیا تھا۔ اچھا وہ تھوڑا سا ڈر بھی گیا، شرمندہ تو ہو جاتا ہے نا انسان، جذبات میں کام کرتا ہے نا جی، بعد میں پھر اس کو ندامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہوش شریعت کو جوش طبیعت پر غالب رکھا کرو، ہوش شریعت کو جوش طبیعت پر غالب رکھو تو کبھی جو ہے نا تم سے غلطی پھر نہیں ہوگی۔ ہم جوش طبیعت کو غالب رکھتے ہیں پھر بعد میں جو ہے نا پچھتاتے رہتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہم کہتے ہیں پہلے جو ہے نا تولو پھر بولو نا، حکم تو یہ ہے لیکن ہم بول کر پھر تولتے رہتے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ تیر کمان سے نکل گیا پھر کب واپس آ سکتا ہے؟ پھر تو واپس نہیں آتا۔ تو بہرحال شخص پھر چلا گیا کہ جی میں نے آپ کے حکم کے مطابق جو طریقہ آپ نے بتایا تھا وہ باتی حضرت کو دی تھی اور کہا جی کہ اس شخص سے یہ کہا ہے۔ تو حضرت نے اس نے کہا یار کیا کہا آگے سے انہوں نے، کتنے بےہودہ آدمی ہو، میں تو غصے میں تھا، میں نے ایک بات کہہ دی، اس کا مطلب تو نہیں کہ جا کر تم یہی بات کہہ دو۔ اس نے کہا جی میں نے تو کہہ دی تھی۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا کام اس طریقے سے ہو جاتا میں کر لیتا، یہ کام بھی میں کر لیتا، لیکن تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اس شخص پر اثر پڑ گیا، اس نے کہا ہو میں کیا سمجھ رہا تھا، یہ کیا شخصیت تھی، اتنا صبر اتنا حلم اور برداشت۔ فوراً آیا حضرت کے قدموں میں گرا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب تک میں آپ کی مخالفت کرتا لیکن آج سے میری توبہ ہے۔ تو یہ ہے صبر اور حلم برداشت۔ انسان ہر وقت صبر اور حلم بھی نہ رکھے کہ ہر وقت صبر ہی کرتا رہے، موقع محل کو دیکھے۔ اللہ والوں کی صفت اگر عفو و درگزر ہے تو انتقام بھی ہے۔ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، جب ان پر کوئی تعدی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حد سے آگے نکلتا ہے، منش ہے تو پھر اس کی سرکوبی بھی کرتے ہیں۔ ہم ینتصرون، پھر وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ جی وغیرہ معاف کرنا چاہیے، جی صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ کرتے کن کو ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو عالم ربانی ہے، عالم دین، اس کو کرے گا، اپنے کو نہیں کرتے۔ ہو دیکھو عالم دے رضا کو صبر پکاتے والی عقد گھٹی جوڑ دی، کیا وہ پتھر کا بنا ہوا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو مافوق الفطرت جو ہے نا مخلوق سمجھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اس میں اللہ والوں کی اور علماء ربانین کی عظمت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے۔
اور جو ہے نا یہ صبر کے پیکر ہیں، چونکہ پیغمبر کے وارث ہیں تو لہٰذا وہ صفات ان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو درگزر فرمایا، آپ بھی کریں، تو یہ ہم بھی مانتے کہ عمومی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر فرمایا، لیکن بعض مواقع پر بددعا بھی دی ہے نا، ڈنڈا بھی استعمال کیا، ورنہ جو ہے نا قتال کیوں کرتے؟ 27 غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو سیریت ہے وہ بیچتے رہے، تو کبھی کبھی بددعا بھی دی ہے نا، جیسے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما جو ان کے چچا زاد تھے، ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ایک موتب تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، عتبہ اور عتیبہ ان کے نکاح میں تھی، تو غالباً عتبہ تھا یا عتیبہ تھا، اس نے اس حد تک جو ہے گستاخی کی باپ کے کہنے پر کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے، تم اس کو اذیت اور تکلیف کیسے دو؟ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، طلاق دے دو تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ جو ہے نا اس طرح انتقام لو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ جا کر اس کے جو ہے نا دامن کو کھینچ لو یا پھاڑ لو یا تھوک لو، نعوذ باللہ۔ تو وہ بیٹا بھی ایسے ہی تھا، باپ کی پوری بات اس نے مانی، آ کر کہا جی مجھے آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کھینچا اور اسے پھاڑ دیا، یعنی رائے خزان تھا، گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ جنگلی کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے، جب نے جنگلی اس پہ یا اللہ مسلط کی چیزیں قشانتی سی لکھی، جیسے اس نے جو ہے نا ایسی کبھی حرکت کی، اگر تم نے نہیں رکھنا نکاح میں تو چلو، لیکن ایسی حرکت کیوں کی؟ پھر اس کا جو ہے نا خمیازہ کیسے اس کو بھگتنا پڑا کہ جب ایک سفر میں یہ چلے گئے، ابو لہب تو سمجھ گیا کہ اوہو یہ تو پیغمبر وقت ہے اور اس کی بددعا تو لگے گی، لیکن ظاہر اپنی جو ہے نا وہ ظاہرداری اور وزاداری بھی سامنے رکھنی تھی، لوگوں سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب سفر میں چلے گئے، بیٹا یہ ساتھ تھا، ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو آس پاس کے لوگ نکل آئے، انہوں نے کہا دیکھو جہاں تم نے جو ہے نا یہ قافلہ روکا ہوا ہے، خیمہ زنی کی ہوئی ہے، خیمے لگائے ہیں، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں ہر طرف شیر اور بھیڑیے اور کتے یہ ہیں، تو یہ تو تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو چونکہ ابو لہب جو ہے نا وہ سردار تھا سب کا قافلے کا، اس نے کہا اب ہم نے خیمے نصب کر دیے، بہت وقت ضائع ہو گیا، بہت رات بیت چکی ہے، اب مجبوری ہے، خیر ہم ایسے کریں گے کہ چوکیداری کر لیں گے، دو آدمی چوکیداری پر مقرر کر لیں گے، ایک گھنٹہ تم جو ہے نا چوکیداری کرو، اگلا گھنٹہ تم، ایسے جو ہے نا صبح تک۔ اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نے اثر تو کرنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے علیحدہ سی جگہ بنائی، اونچی سی جگہ بنائی، اور اپنے بیٹے کو وہاں سلا دیا، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اس کو یاد تھی کہ یا اللہ اس پر کوئی جنگلی کتا جو ہے مسلط فرما دے، دل میں تو بات تھی، اور باقی لوگوں کو اس کے ارد گرد سلا دیا کہ تم اس کے ارد گرد سو جاؤ، یہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، پھر سردار کا بیٹا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، اور دل میں یہ کھٹتا تھا۔ خدا کی قدرت جو ہے نا وہ ساری رات پہرے داری کرتے رہے، ایک وقت ایسے آیا کہ اس کو جو ہے نا وہ نیند آ گئی، جو پہرے دار تھا اس کو بھی نیند آ گئی، باقی لوگ تو سوئے ہوئے تھے، جو چوکیدار تھا حارث تھا اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اس نیند کے غلبے کے دوران ہی جو ہے نا ایک شیر وہاں سے نکل پڑا، آیا اور سیدھا یہ عتبہ یا عتیبہ جہاں لیٹا ہوا تھا وہاں پہنچ گیا، اور اس کو جو ہے نا فوراً اس نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، جب تک لوگ بیدار ہو رہے تھے بس اس کا جو ہے نا سانس نکل گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی دی ہے، وہ جو 70 حفاظ سے یہ کہتے ہیں جن کو دھوکے کے ساتھ جو ہے نا شہید کیا گیا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ نہیں پڑی تھی، یہ بددعا تھی نا۔ تو بہرحال موقع محل کو انسان دیکھے کہ اگر میرے صبر سے اور حلم اور تحمل سے بات بنتی ہے، انسان یہ آدمی انسان بن جائے گا، پھر تو صبر کرے، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ سانپنش ہے، اگر اس کو معاف کروں گا تو یہ مزید سرکشی کرے گا، تو پھر اس وقت انسان انتقام لے سکتا ہے، لیکن عام طور پر فرمائے کہ صبر اور تحمل ہی سے کام لے، کیوں مقتدی ہے، پھر یہ جو ہے نا افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جائے گا، افراط سے کام لے گا، صبر کرے گا لیکن بے صبری کر لے گا، اور جو منتہی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہوتا ہے، اس کے رضائل کا حمالہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی رضائل ہیں وہ اس کے لیے شکاری کتے کی مثل بن چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کہاں میں نے غصہ کرنا ہے، کہاں غصے کو ضبط کرنا ہے، کتنا غصہ میں نے نکالنا ہے، کتنا غصہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن عام آدمی کو تو نہیں حاصل ہوتی، وہ تو کہے گا جی ٹھیک ہے میں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ کہ جی جتنا اس نے کیا اتنا تم بھی کرو، لیکن بعض اوقات انسان حد سے نکل جاتا ہے، اسی وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے، کہ بعض اوقات ایک شخص ظالم ہے لیکن جو مظلوم اور حد تک نکل جاتا ہے کہ وہ ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظالم کی یعنی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقوی اور طہارت سے نوازا، صبر میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ مقام ہمیں عطا فرما دیا۔ کون سا مقام عطا فرما دیا، کون سا احسان ہم پر کر دیا؟ اس کے متعلق 6 باتیں کی تھی، یادیں کہ نہیں ہیں؟ 6 باتیں کون سی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو ختم کر دیا، راحت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ دوسرا، افتراق سے اجتماع شروع ہو گیا کہ کب پہلے ہم الگ الگ تھے، جدا جدا تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملا دیا ہے، یعنی تم تو آ ہی گئے ہو لیکن میرا جو بھائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور تیسرا کیا، اللہ تعالیٰ نے ذلت سے عزت نصیب فرما دی، تم نے تو ذلیل کرنا چاہا، کنویں میں پھینک دیا، کھوٹے درہموں میں بیچ دیا، زنا کی تہمت لگ گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے عزت نصیب فرما دی۔ اور مزید کیا، مال و جاہ کی قلت کو اللہ تعالیٰ نے کثرت میں بدل دیا، مال میرے پاس نہیں تھا، جاہ و جلال نہیں تھا، لوگ غلام سمجھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرما دی، جاہ بھی عطا فرما دیا یعنی میں بادشاہ بن گیا، میں عزیز مصر بن گیا، اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ دیکھو ہر ایک جو ہے نا میرے سامنے سرنگو ہے، ہر ایک جو ہے نا مجبور ہو کر جو ہے نا تکلیف کو پیش کر کے آتا ہے اور مجھ سے جو ہے نا اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے عطا فرما دی، لیکن جب بھائیوں نے کہا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر یہ صبر جو ہے نا اس کا ظہور ایسے ہوا، کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کچھ بھی میں تمہیں نہیں کہتا ہوں، جب آج نہیں کہا تو آئندہ کیوں کہوں گا؟ اس کا ذکر ہوا تھا نا کہ الیوم کیوں کہا، یہ اس وجہ سے کہ آج میں جو کچھ کر سکتا ہوں، کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں مار سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں، قید کر سکتا ہوں، زندہ جلا سکتا ہوں، تمہیں ذلیل کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، جب آج نہیں تو آئندہ بھی نہیں، یہ مطلب تھا، یعنی صرف معاف نہیں کیا بلکہ ملامت بھی نہیں کی، اور یہ پھر وضاحت بھی فرما دی کہ دیکھو یہ جو میں نے کہا انہ من یتقی ویصبر، یہ کس وجہ سے، کیا میں جو ہے نا اپنی معتبری جتلانا چاہتا ہوں، تم پر جو ہے نا ایک دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں؟ نہیں، یہ صرف میں نے اس وجہ سے ظاہر کیا ہے کہ جو شخص صبر اختیار کرتا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے ثمرات اور برکات یہ ظاہر ہوتی ہیں، یعنی صرف اس برکت کو ظاہر کیا کہ تقوی اور طہارت اور صبر کا یہ ثمرہ ملا ہے، باقی تمہیں جو ہے نا دبانا مقصود نہیں ہے، تمہاری تذلیل مقصود نہیں ہے، ذلت مقصود نہیں ہے، صرف تمہیں تائب کرنا ہے، تمہیں توبے کی ترغیب دینی ہے کہ دیکھو اگر توبہ تائب ہو جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، التائب حبیب اللہ، اور پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب له کے مصداق بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ جو ہے نا مقام عطا فرما دے گا، یعنی اگر تم میرے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تقوی اور صبر جو ہے نا بہت لازم اور ضروری ہے، اور یہ چیز احسان کرنے والوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں، تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو یہ عرض کر رہا تھا کہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، کمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مثلا پرنسپل صاحب کہ یار نماز تو ہم فرض ہے تو گھر میں پڑھ لیں گے نا، 4 رکعت نماز ہے، 2 ہے، 4 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 4 3 تو گھر میں پڑھ لیں گے نا، اچھا تلاوت گھر میں کر لوں گا نا، ذکر گھر میں کر لوں گا، خانقاہ جاؤں گا تو کیا اس میں کمیت میں فرق آئے گا کہ یہاں 3 ہے مغرب کی تو 5 پڑھ لوں گا؟ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی اس میں بیشی کرے گا بھی تو عند اللہ مجرم ہے، کمیت میں کوئی کمی نہیں ہے، کیفیت جو ہے نا انسان کو حاصل ہوتی ہے، پہلے بھی عمل کر رہا تھا اب بھی کر رہا ہے، اس کا واضح فرق وہ خود محسوس کرتا ہے، اس سے جو ہے نا بات آگے پھیل گئی تھی نا کہ یہ حال کی چیز ہے، اس کو انسان قال میں بیان نہیں کر سکتا نا، حالی چیز ہے نا، جیسے عرض کر دیا تھا کہ جو ہے نا میٹھا گڑ بھی ہے اور آم بھی ہے، اب پرنسپل صاحب کے میں جو ہے نا بہت کافر پرنسپل ہوں، سمجھدار ہوں، ان سے کوئی کہے جی اس کی مٹھاس کو علادہ کر دیں، یہ کیا کہیں گے؟ اگرچہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی مٹھاس الگ ہے، اس کی الگ ہے، لیکن یہ بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، عملی پریکٹس کے ساتھ ہے کہ وہی عملاً یہ کھاؤ گڑ، یہ کھاؤ آم، تمہیں خود اس کی جو ہے نا مٹھاس الگ الگ معلوم ہو جائے گی کہ مٹھاس تو ہے لیکن ایک میں اس قسم کی اور دوسرے میں اس قسم کی ہے، وہ جو اس قسم کی اور اس قسم کی ہے نا اس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے صاحب حال بننا پڑتا ہے، حال کے لیے قال کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب قال بھی بنائے اور صاحب حال بھی بنائے، اصل تو حال ہے نا، قال ہو اور حال نہ ہو تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا، کتنے قال والے تھے وہ چلے گئے ایسے ہی چلے گئے، بلام بابو بھی بڑا قال والا تھا، قال کرتا تھا، گیا گر گیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی سلب کر دیا، موسیٰ ابن ظفر کو دیکھیں سامری اس سے بن گیا، اتنا بڑا آدمی تھا،
کہ جبریل امین نے اس کی تربیت کی تھی. وہ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر و موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. کہ یا اللہ تو بھی عجیب بے نیاز ذات ہے کہ وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل امین جیسے مقرب فرشتے نے کی، معصوم فرشتے نے کی، وہ تو کافر بن گیا، اور جس کی پرورش ایک کالے کافر نے کی یا اللہ وہ تو نبی مرسل بن گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان اچھی صحبت کو ضرور مانگے، لیکن اچھی صحبت ملنے کے بعد غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ دیکھو میں تو اچھی صحبت میں جا رہا ہوں، میں تو لازماً جنتی ہوں. نہیں بھائی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ استثناء بھی دکھا دیتا ہے نا. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کارگاہ پجا لے کہ توتی پیدا کی، کل توتی پجا لے کے کارگاہ پیدا کی. کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو، لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو، اہل لوط نبی ہو کافراں، زوج فرعون ہو طاہرہ، زاد آذر خلیل اللہ ہو، اور کنعان نوح کا گمراہ ہو. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. فہم سے بالا خدائی ہے تیری، عقل سے برتر خدائی ہے تیری. کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر دیتے. ابو جہل دیکھیں، ماں اس کی طواف کر رہی تھی اور وہاں اس کی ولادت ہو گئی، لیکن وہ کالا کافر بن گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا فرعون ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور جب اخنس ابن شریح کا آپ نے شاید ذکر کیا تھا نا اس دن نشر الطیب میں، اخنس ابن شریح نے جب بدر کے مقام پر اس سے پوچھا کہ سچ سے بتاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یہ سچا ہے. دل سے تسلیم کر رہا تھا، لیکن ظاہر میں مخالفت کیوں کی کہ لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہماری معتبری تو ختم ہو جائے گی نا. اس معتبری کو جو ہے نا سنبھالنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا جب حالت اسلام میں نہیں تھے، ایک یتیم کیسے جو ہے نا پیغمبر بن گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ جس کو چاہے وہ مقام عطا فرما دے. لیکن مقام اگر ملتا بھی ہے تو وہ تقوی اور صبر کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ترغیب دی، بھائیوں پر مہربانی کا اظہار فرمایا. ڈانٹ ملامت یہ مقصود نہیں تھی. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ بھی تمہیں بخش دے. مجھے امید ہے کہ جب میں نے بخش دیا ہے بندہ ہو کر، اگر میں بخش سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو ضرور بخشے گا. لیکن اس کے لیے توبہ جو ہے نا وہ شرط ہے، اور تمہاری باتوں سے ندامت خود ٹپک رہی ہے. تم نے خود جو ہے نا اظہار کر دیا، تم خود اقرار جرم کر رہے ہو ان کننا لخاطئین، کہ یقیناً جو ہے نا ہم خطاوار ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. تو یہ اس وقت یوسفی جو ہے نا انسان اختیار کرے گا. اور اسی پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمل کر دیا کہ اپنے جو دانی دشمن، سخت ترین دشمنوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے حال وغیرہ کو پوچھا تو انہوں نے کیا کہا جی کہ باپ جو ہے نا آپ روتے روتے ان کی بینائی تو ختم ہو گئی ہے، اتنے رو رہے ہیں آپ کے فراق میں کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، آنسو خوش ہو چکے ہیں، اور جو ہے نا ہر وقت یوسف یوسف ہی جو ہے نا لگے رہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہاں تک کل پہنچے تو پھر وہاں رک گئے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ. اس قمیص کے متعلق عرض کیا تھا کہ اس قمیص کا خاص کردار تھا اس واقعے میں. پورے یعنی یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کرتے کا خاص کردار تھا. خاص کردار کیا تھا؟ وہ تین باتیں عرض کی تھی نا. پہلی بات کیا تھی کہ جب انہوں نے دھوکہ دینا چاہا یعقوب علیہ السلام کو، مارا تو نہیں تھا، بیڑیے تو نہیں کھایا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن باپ کے سامنے کہ جی بیڑیے نے کھایا، تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بیڑیے کو ذبح کر کے اس کے خون میں لتڑ دیا اور جا کر پیش کر دیا. یہودا نے پیش کیا تھا، بڑا وہ تھا، اس نے پیش کر دیا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام کی برات کا معاملہ آیا کہ جی زلیخا حق پر ہے یا یوسف علیہ السلام حق پر ہیں، تو اس بچے نے کیا کہا تھا وہ شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اور پھر آگے وہ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، کہ جی کرتے کو دیکھیں آگے سے پھٹا ہوا تو زلیخا حق پر ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تو یوسف علیہ السلام حق پر ہوں گے، پھر یہ جھوٹی ہوگی. جب انہوں نے دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو گردے نے وہاں پر بھی کردار ادا کر دیا، شہادت کے لیے کرتا کام آ گیا. اور اب جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے لیے عود بصر مقصود تھا، ان کی جوانی کو لوٹانا مقصود تھا، قوت اور طاقت اور توانائی واپس لوٹانی تھی، ان کی بینائی لوٹانی تھی. تو فرمایا یہ جو ہے نا میری قمیص لے کر چلے جاؤ. تو کرتے جو ہے نا کام کیا کیا دکھایا. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ ہر مرض کی دوا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ہر مرض کی دوا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. فرمایا کہ وہ شخص کہ ایک آدمی تھا کہ اس کی آنکھیں ایک آدمی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی. یعنی یہ مطلب کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ایک آدمی یعنی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں اندھی ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی.
فرمائے اب اسی کے جسم کے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو لوٹا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مرض کی دوا ہے. پہلے نظر لے گیا اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے لے گیا، اس ہی کے جسم کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ لوٹا رہا ہے کہ اس کو اس کے بدن سے لگاؤ، جسم سے لگاؤ، اللہ بینائی کو لوٹا دے گا. تو مقصود یہ تھا کہ جو چیز پہلے فراق کا پیام لے کر آئی تھی، اب وہی چیز جو ہے نا وہ وصال کا پیام لے کر آئی ہے. کہ یہی کرتا تھا، کہا جی بیڑیا کھا گیا، جی گیا یوسف جو ہے نا آپ سے الگ ہو گیا. اب وہی جو ہے نا کرتا آ رہا ہے، فرمایا کہ جی زیر میں دربان یوسف ملاوش. ہم کہتے ہیں نا پشتو میں زیر میں دربان دے، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو بیٹا دے دیا. جی ایسے کہتے ہیں نا، بشارت دیتے ہیں کہ جی فلاں آدمی مل گیا، جی مبارک ہو، گمشدہ آدمی تھا جی مل گیا، جی مڑ جو اندیش ہوئے، ہم پشتو میں کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ اس کو ان کے منہ پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. کیا مطلب کہ جب بینائی لوٹ آئے گی اب تو وہ نہیں آ سکتے، بینائی لوٹ آئے گی، بینا ہو جائیں گے تو میرے پاس آنے کے قابل بن جائیں گے، پھر وہ میرے پاس آ جائیں گے. اور اب جو ہے نا یہ کس قسم کی یعنی یہ قمیص تھی، کرتا کون سا تھا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ کرتا تھا کہ جو نسلاً بعد نسلاً یوسف علیہ السلام تک پہنچا تھا. خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام سے یہ منتقل ہوا تھا کہ جب نمرود بدبخت نے ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر دیا تھا، جسم مبارک سے کپڑے اتار دیے تھے آگ میں ڈالنے کے لیے، اور پھر جب آگ میں ڈال دیا گیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو کونی بردن و سلام علی ابراہیم کہہ دیا کہ اے آگ تمہارے شعلے تو اسی طرح جلتے رہیں، لیکن یہ سلامتی والی بن جائے، ٹھنڈک اور سکون والی بن جائے. بردن و سلامہ، صرف بردن ہوتا تو پھر بھی مشکل ہو جاتا، کیوں زیادہ ٹھنڈک میں بھی انسان نہیں رہ سکتا، زیادہ گرمی میں بھی نہیں رہ سکتا. تو بردن و سلامہ، ایسی ٹھنڈی کہ جو سلامتی والی ہو، جس میں رہنا جو ہے نا ممکن ہو، جس میں رہائش جو ہے نا آسانی کے ساتھ ہو سکے، تاکہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. تو اب دیکھیں آگ جو ہے نا وہ جل رہی تھی، شعلے بڑک رہے تھے. اگر اللہ تعالیٰ شعلوں کو ختم کر دیتا نا تو نمرود کے توقع آواز سے جو ہے نا آگ ختم ہو گئی، ورنہ یہ جل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آگ کو ختم نہیں کیا، شعلے بڑک رہے تھے، لیکن اس کی صفت اختراق کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. جو اس کی صفت تھی جلانے کی، جو تپش تھی، جو حرارت تھی، جو گرمائش تھی، اللہ نے چھین لی. تو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز میں جو ہے نا اثر ڈالنے والا ہے نا، ہر چیز میں اثر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. تو یوسف علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب ننگا کر دیا، ننگا کر کے پھینک دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا وہ جو 4 باتیں وہ بھی مستحضر کر لینا تاکہ بار بار دہرانا نہ پڑے. کون سی؟ کہ جبرائیل امین سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اپنی پوری قوت اور طاقت استعمال کی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کیا کہا کہ جی ہاں، 4 مواقع پر میں نے اپنی پوری قوت اور طاقت استعمال کی ہے. پہلا موقع کون سا تھا؟ یہ والا موقع تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، رسیاں کٹ گئیں، فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ شخص سدرۃ المنتہا پر تھا، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل فوراً پہنچو اور میرے خلیل کے آگ میں گرنے سے پہلے جنتی لباس لے جاؤ اور اس کو پہنا دو اور آگ کو گلزار بنا دو. تو فرمایا اللہ کے حبیب کی رسیاں کٹ چکی تھی، کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا کچھ ہوگا. اگر اتنا لمبی کر لیں جیسے یہ ہے تو 40 فٹ کا فاصلہ ہے. 40 فٹ جو ہے نا کسی کو ایسے دھکا دیں تو 1 سیکنڈ کا فریکشن بھی نہیں لگتا، انسان پہنچ جاتا ہے اس جگہ تک. یعنی اتنی قوت اور رفتار اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی جبرائیل امین کو. فرمایا کہ میں وہاں سے اڑا، پوری قوت کے ساتھ میں اڑا، جنت پہنچا، جنتی لباس میں نے اٹھایا، اور پھر ابھی ابراہیم علیہ السلام رستے پر تھے، آگ میں گرے نہیں تھے کہ میں فوراً پہنچا اور میں نے آگ کو گلزار کر دیا. جبرائیل امین فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑے آرام کے ساتھ بٹھا دیا. ایسی قوت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور پھر فرمائی یہ جنتی لباس میں نے ان کو پہنا دیا. دوسرا کون سا موقع تھا؟ دوسرا موقع اسی جو ہے نا سورہ یوسف میں گزر چکا ہے. وہ کون سا موقع تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، رسی کٹ دی، یعنی بعض کہتے ہیں کہ ڈول میں ڈال کر نیچے پھینک دیا، بعض کہتے ہیں نہیں رسی اوپر سے کاٹ دی. اتنا حسد جو تھا کہ وہی برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے، وہی گم کرو اس کو، تو رسیوں کو کاٹ دیا. اب جو ہے نا کتنا لمبا کنواں ہوگا، بعض کہتے ہیں 70 گز تھا تو 210 فٹ ہو گیا نا. 200 فٹ جو ہے نا کنواں کیا ہے، 2000 بھی کچھ نہیں ہے نا. ظاہر ایک چیز کو پھینکیں تو اس کی رفتار کتنی بن جاتی ہے.
تو فرمایا کہ میں اس وقت سدرۃ المنتہا پر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً جنتی لباس لے جاؤ یا جنتی قالین لے جاؤ اور فوراً جو ہے نا میرے یوسف کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور بڑے آرام کے ساتھ بٹھاؤ، کہیں زمین پر لگ نہ جائے نیچے، کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے فوراً پہنچو۔ فرمایا میں نے پوری قوت استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سرتابی نہ ہو جائے، اور فرمایا میں جنت گیا، وہاں سے قالین اٹھائی اور آ کر میں نے پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا ان کو۔ یہ قوت اور طاقت تھی۔ تیسرا کون سا موقع تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور تفصیل ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی نوک ان کے گردن پر رکھ لی اور پورا زور لگایا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے کٹنے کی، چھری جو ہے نا بار بار اس کو تیز کر رہے ہیں، جو ہے نا وہ چلتی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں رہی۔ فرمایا الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، چھری نے کہا کہ اے ابراہیم غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کاٹو، اللہ 70 مرتبہ کہتے ہیں مت کاٹو، میں کس کی مانوں؟ تو اس پر بس نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نوک رکھی کہ اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ آ جائے، نوک رکھ کر جو ہے نا زور لگایا۔ تو عمومی طور پر فطری طور پر انسان جب زور لگاتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ کوئی اشکال نہ کرنا کہ ایسے ایسے دیکھ رہے تھے اور جو ہے نا مینڈ آ گیا، یہ نہیں، بس ایسے جو ہے نا اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل فوراً جو ہے نا وہ میڈا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ان کے قدموں سے نکال دو نیچے سے، اور نیچے جو ہے نا اس کو رکھ لو، دمبے کو رکھ لو۔ تو فرمایا میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ تھوڑا جنت سے اس مینڈے کو لایا اور اس جگہ پہنچ گیا مینا کے مقام پر جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا۔ تو میں نے فوراً ان کے قدموں سے نیچے سے نکال دی اور نیچے اس کو رکھ دیا۔ جب انہوں نے پورا زور لگایا نا، تو انسان جب زور لگاتا ہے کام ہوتا ہے، جب چھری پھنستی ہے ایک چیز میں جاتی ہے تو ایک آواز جیسے خرغن دیکھو گئی گا نا، جب چیز کو آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے۔ تو جب ویسے آواز سنی ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے شاید ذبح ہو چکے ہیں، جب دیکھا نیچے جو ہے نا مینڈا پڑا ہوا تھا، فوراً جو ہے نا متفکر ہو گئے، خوش نہیں ہوئے، پریشان ہو گئے کہ یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا اسماعیل کا، یہ تو مینڈا پڑا ہوا ہے۔ دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فدیناہ بذبح عظیم۔ تو مختلف اقوال ہیں، تو فرمایا یہ جو ہے نا میری پوری قوت و طاقت استعمال ہوئی۔ اور چوتھا موقع کون سا؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ابن قمہ یا کون سا تھا جس نے قریب سے حملہ کیا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک نیچے والے تھے نا، کون سے تھے؟ اس دن ہم نے ترتیب میں پڑھا لیکن میں پھر بھول گیا ہوں کہ رباعی دانتوں میں نیچے یا اوپر والے وہ شہید ہو گئے، ان سے خون بہنے لگا اور خود مبارک وہ ان کی کڑیاں جو ہے نا وہ رخسار مبارک میں پھنس گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب آپ کا خون مبارک آپ کے یعنی دندان مبارک سے نکل کر زمین کی طرف جا رہا تھا، کتنا جو ہے نا فاصلہ ہوتا ہے؟ عام طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قد کاٹ جو ہے نا وہ 5 سے 7 فٹ سے زیادہ تو ہے بھی نہیں، کوئی ایک آدھا جیسے عالم چند تھا 8 فٹ کا تھا یا 9 فٹ کا تھا، باقی تو کم۔ تب اتنا جو ہے نا یعنی انسان کا وہ جسم ہے، تو یہاں سے خون جو ہے نا جاری ہو گیا۔ جب جاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل فوراً پہنچو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، یہ نہ ہو کہ زمین پر گر جائے، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر گر گیا تو میں زمین کو جلا دوں گا۔ تو فرمایا اس وقت میں سدرۃ المنتہا پر تھا، میں پوری قوت کے ساتھ اڑا اور مقام احد میں جہاں پر آپ کا دندان مبارک شہید ہو وہاں پہنچ گیا اور اس خون کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تو فرمایا یہ 4 موقع تھے کہ اس موقع پر جبریل امین نے اپنی پوری قوت اور طاقت استعمال کی۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کرتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے وہ کرتا میراث میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو مل گیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ کرتا پھر کس کو ملا؟ اس کے بعد ظاہر ان کا بیٹا یعقوب تھا علیہ السلام، ان کو مل گیا۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ اس کرتے کو ایک نلکی میں پرو دیا، باندھ دیا، یعنی سر بند کر کے بطور تعویذ کے، چونکہ وہ ریشم کا تھا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ سابقہ ادیان میں کچھ چیزیں جائز تھی اب ناجائز ہیں، یعنی جیسے ریشم ہو گیا، جیسے فوٹو ہو گیا، بہن سے نکاح ہو گیا، تیمم کا نہ ہونا ہو گیا، مسجد کے علاوہ نماز کا نہ ہونا، تعظیمی سجدہ ہو گیا، اچھا گناہ کا گیٹ پر لکھا جانا، اسی طرح کوئی چیز گندی ہو جاتی اس کو جلانا یا کترنا پڑتا تھا، توبہ کی قبولیت کے لیے موت شرطی اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں
سابقہ ادیان میں جائز تھی. اب جو ہے نا یہ چیزیں بعض اسی حال پر رہ گئی اور بعض میں آسانی ہو گئی اور بعض حرام قرار دے دی گئی. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام نے کرتے میں یعنی اس کرتے کو نلکی میں بند کر دیا اور بطور تعویذ کے ان کے گلے میں ڈال دیا. کس وجہ سے ڈالا؟ تاکہ یوسف علیہ السلام کو نظر نہ لگے. اسے نظر تعویذ کے بھی لوگ آتے ہیں نا کہ حضرت صرف نظر تعویذ ہو جی پھر صرف نظر تعویذ ہو تو یہ چیز حق ہے، نظر حق ہے، اس کے متعلق تفصیل سے بیان ہوا ہے اور تعویذ کا ثبوت بھی مل گیا نا. ورنہ یعقوب علیہ السلام گلے میں کیوں ڈالتے؟ اب لوگ کہتے ہیں وہ تعویذ اچھی ہے، مشرک تھے، مشرک ہو گیا جی تعویذ ہے. بھائی کس نے کہا ہے؟ ہم اس کو مؤثر حقیقی تو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کلام الہی کو مؤثر حقیقی سمجھ جو اس کو جس میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ اس کا ایک عام طریقہ ہے نا. مثلا لیکن صحابہ کا کبھی یہ طریقہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ سکتے تھے ان کو فرماتے بھائی معوذتین پڑھو، جو نہیں پڑھ سکتے تھے تو جیسے بچے ہو گئے تو صحابہ خود ان پر دم بھی کیا کرتے تھے اور تعویذ کی شکل بنا کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے، تو صحابہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو تعویذ وغیرہ اس میں جو ہے نا کوئی قباحت نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی کے گلے میں تعویذ ڈال دے تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے. نہیں بھائی ایک ثبوت ہے تو پھر جو ہے نا اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو معتزلہ پر رد ہے یہ کہ اس میں جو ہے نا تعویذ کا ثبوت مل گیا. صحابہ ڈالتے تھے. ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں یا جو ہے نا عام جو طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، کسی کو یرکان ہو جائے تو وہ اس کے گلے میں جو ہے نا پیاز لٹکا دیتے ہیں، شاید ان کو علم ہو، پیاز لٹکا دیتے ہیں یا وہ پیاز کو طرح کے کیے تھا تو اس پہ تو ہم عمل کرتے ہیں. وہ تو کفر نہ ہوا، وہ تو شرک نہ ہوا. ادھر تعویذ ڈال دیا، یہ تو کرتا تھا نا، کرتا تھا یعنی اس کا کلام الہی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور یہ تو کلام الہی ہے. آپ جو ہے نا معوذتین سورۃ الفلق لکھ رہے ہیں، سورۃ الناس لکھ رہے ہیں یا کوئی اور جو ہے نا آیت لکھ رہے ہیں، کلام الہی. جب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے اور اس کے ڈالنے کا جواز ہے تو ظاہر ہے کلام الہی کا گلے میں ڈالنا بدرجہ اور اس کا جواز جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ یہ وہ کرتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں انہوں نے ڈال دیا تاکہ اس کو نظر نہ لگ جائے. اور پھر جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ننگا کر دیا تھا. جیسے ان کے دادا کو ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کیا پر دادا کو، ایسے ہی اس سنت کو یوسف علیہ السلام نے بھی زندہ کر دیا کہ بھائیوں نے ان کو بھی ننگا کر دیا. اور پھر جب ان کو یعنی کنویں میں پھینک دیا تو جبریل امین آئے اور اس نلکی کو کھولا اور اس کرتے کو ان کو پہنا دیا. وہ کرتا ان کو پہنا دیا کہ وہ تو لباس نہیں ہے، جنت سے لباس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے یہ جنتی لباس موجود ہے تو وہ ان کو پہنا دیا. اور پھر وہ لباس ان کے پاس ہی تھا. تو جب بھائیوں سے یہ کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ تو مفسرین یہ فرماتے کہ یہ وہ خاص قمیص تھی. بعض یہ کہتے ہیں کہ قمیص کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس خاص قمیص کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے جسم سے جو بھی کرتا مس ہو گیا وہی کرتا اس سے مراد ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، یہ نہیں فرمایا انی لاجد ریح قمیص یوسف کہ میں یوسف کے قمیص کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مطلوب کیا تھا کہ جنت کی خوشبو وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو تھی. کیا مطلب اس کا؟ کہ انبیاء کرام یہ جنت کی صفت پر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء جنت کی صفت پر پیدا ہیں تو ظاہر جو جنت کی صفت پر پیدا ہو تو خود خوشبودار ہوتا ہے. ان کے جسم کے ساتھ جو بھی چیز مس کر لے، ٹچ کر لے، اس میں اللہ تعالیٰ خوشبو کو منتقل فرما دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اثر کو ڈال دیتا ہے. تو یہ مراد تھا. بعض کہتے ہیں وہ خاص تھی، چاہے وہ خاص قمیص تھی یا عام تھی، جیسے بھی تھی. تو فرمایا یہ قمیص یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بھیج دی کہ ہاں یہ ڈال دو، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو. اس کا جو ہے نا اثر کیا ہوگا؟ یأتی بصیرا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لوٹا دے گا. تو مقصود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے اثر کو ڈال دے. اثر ڈالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ چاہے تو ایک کرتے میں اثر کو ڈال دے، اللہ چاہے تو آپ کی صفت اختراق کو جو ہے نا وہ ختم کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو پھر اعتراض جو ہے نا انسان کس بات پر کرے اور کس بات کا کرے جب ساری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ آپ کی صفت اختراق کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ کون سا دریا ہے کہ جہاں پر عذاب الہی آیا کوئی وہاں پر نہانا بھی چاہے تو وہ پانی انسان کو ڈبوتی نہیں ہے، اس کا پانی ترش ہے، کڑوا ہے، کوئی حشرات اس میں موجود بھی نہیں ہے. اب پانی ہے انسان کو ڈبونے والی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس سے یہ صفت لے لے
تو ہر چیز میں صفت اپنی ذاتی نہیں ہے، مجازی ہے، عطائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے اثر کو ڈال دے، جس چیز سے چاہے اثر کو جو ہے نا وہ چھین لے نا. اب چھری ہے، اس کا کام کاٹنا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو تو نہیں کاٹا نا. اس سے تو کوئی کمی نہیں تھی، اس کی تیزی میں بھی کمی نہیں تھی، قوت اور طاقت میں بھی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو ایسے ہی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ تبرکات کا ثبوت بھی ملتا ہے. تبرکات وہ دیکھیں سامنے میں کتاب رکھی ہے نا، اسی وجہ سے رکھی ہے کہ چلو زما پخلا کے یقین نہ کہ کتاب ہوگا شام میں بلا ہو رہے وہ سامنے. یہ میں ہم کہاں سے لائے تھے؟ یہ کوڑا خٹک سے لائے تھے نا. ہاں وہ پتہ نہیں تبرکات کا ثبوت احادیث صحیحہ سے اس طرح کچھ ہے. لوگ تو کتاب کو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی کہاں سے بول رہا ہے. سر جو کوئی بولتا ہے کتاب ہی سے بولتا ہوگا نا. ایسا کون جو ہے نا جرت کر سکتا ہے؟ کوئی یہ انگریزی کی کتاب تو نہیں ہے، اردو کی کتاب تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے آن ٹھنڈ پکی ہوئی. ظاہر دین کا معاملہ ہے، قرآن و سنت سے ہی بولے گا اور دلیل سے بولے گا. لیکن چلو کہ کسی کو جو ہے نا وہ دلیل کی ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں چلو مشاہدہ کا ایمان یہ قبول کر لو یار. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرتے؟ مجھے یقین ہے انا یحیی، کیسے ہے؟ کیسے تحیی الموتى. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے کیا ہے؟ اولم تؤمن. اے ابراہیم ازما پر یہ خبر اس کا یقین نہیں تھی بولے ضرور سمجھون دے کو لے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے. قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی. زما دل مطمئن سی. کیا مطلب؟ کہ علم الیقین تو مجھے حاصل ہے، عین الیقین حاصل ہو جائے. علم تو ہے مجھے کہ تو زندہ کر سکتے، اس آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو علم الیقین نہ ہو تو عین الیقین تو ہے نا. اس کتاب کو پڑھ لو، یا تو اس کا رد کر لو یا پھر مان لو. غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ غلو کرتا رہے. اللہ والوں کے تبرکات ہیں، انبیاء کے تبرکات ہیں، اہل اللہ کے ہیں، ان کو مانے لیکن غلو کی حد تک نہ کہ غلو کرے کہ بس اسی سے ہوگا. نہیں، یہ بھی جو ہے نا غلط عقیدہ ہے. لیکن اس کی جو ہے نا توہین بھی نہ کرے نا. قرآن پاک میں آیا ہے نا پہلے پارے میں ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز ہے؟ سکینہ ہے. اور کیا ہے؟ اس میں تبرکات تھے. تبرک کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک تھی. اچھا، ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام ان کی پگڑی مبارک تھی. موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی. اس کے علاوہ جو سابقہ انبیاء تھے ان کے کچھ تصاویر یا کچھ ایسی چیزیں تھیں. اب اس کا جو ہے نا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا لکڑی کی ایک چیز تھی، بے جان ایک چیز اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی برکت کیا تھی کہ جب وہ دوران جنگ اس کو اپنے سامنے رکھتے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا. لڑ گو رہے تھے، قوت و طاقت ان کی تھی لیکن برکت اس چیز کی تھی. تو اس کو تبرکات کہتے ہیں. اور اس کے متعلق تو پورا میرا خیال ہے ہم نے کتاب سے جو ہے نا وہ الگ کیا تھا اور تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوا تھا درس کے دوران پچھلے سال رمضان میں. باہر آگے جو ہے نا پھر اس کو بیان کریں گے کہ کون کون سے واقعات ہیں، کس قسم کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ تبرکات کا ثبوت ہے یا نہیں ہے. احادیث سے بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے اور عام جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے درجات عالیہ ان کو نصیب فرما خبر پر یا اللہ نوارات کی بارش نازل فرما زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما ان کے فیضات سے ہم سب کو بہر امن فرما ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ اس وبائی مرض کو اس پریشانی کو یا اللہ اس تنگی کو یا اللہ اس عسرت کو اس بے چینی کو اس بے اطمینانی کو یا اللہ جلد از جلد اللہ ختم فرما دے اللہ پوری امت مسلمہ کی اللہ خصوصاً ہمارے احباب کی دوستوں کی اللہ اہل و عیال کی اللہ رشتہ داروں کی پیر بھائیوں کی یا اللہ ان کے گھروں کی رشتہ داروں کی اللہ سب کی حفاظت فرما دے اللہ اس وبائی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے نفس امارہ اور شیطان مردود کے مقاصد سے یا اللہ کفری طاقتوں کے مقاصد سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے ان کی تدابیر یا اللہ ان پر ہی الٹ دے یا اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ یا اللہ پھر یا اللہ ہماری اور رونقیں اللہ خانقاہوں کی مدارس کی یا اللہ مراکز کی اللہ مساجد کی اللہ پھر لوٹا دے اللہ
کسی قسم کی یا اللہ ناشکری ہوئی ہو یقیناً ہوئی ہو کہ یا اللہ اس سے ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اللہ اس توبہ پر یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے، اللہ استقامت نصیب فرما دے، اللہ کامل اخلاص و الہیت نصیب فرما دے، اللہ نام و نمود سے اللہ شہرت سے ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔